ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا بأبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ صوفہ اٹھا کے یہاں لے آؤ شاہ صاحب کے لیے. یہ آپ دوسری کرسی پر آ جائیں. یہ سامنے جو صوفہ ہے پیچھے بیٹھا لے آؤ اٹھا کر یہاں پر. علماء کا پہلے خیال کریں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں رکھیے بس یہ بوتل جہاں رکھی یہیں رکھ دیں. شاہ صاحب تشریف. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے ایک دفعہ پھر ہم اس مجلس میں حاضر ہیں اور درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کرنے کا، منانے کا اور اس میں درس قرآن کی محفل کو سجانے کا مقصد ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہمارے اندر اعتقادی ایمانی درستگی آئے اور ہم حسن معاشرت اپنی سوسائٹی، اپنے گھر، اپنے گرد و نواح، اپنے محلے، اپنے سماج و سوسائٹی کو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دستور اور وہ مبارک دستور جو ہمارے لیے حسن و کمال و امن کا تقاضا کرتا ہے، اس سے استفادہ کیا جائے اور پھر تہذیب نفس، اپنے آپ کو بری خواہشات اور ہر اس مکروہ خیال اور طبیعت کو ہر اس غیر شرعی میلان سے روکا جائے کہ جو چیزیں طبیعت کا وہ میلان جو بعد میں چل کر ایک عادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور بندہ صرف ظاہر میں داڑھی ٹوپی اور نمازی شکل تک صرف مسلمان رہتا ہے، لیکن اسلام کا وہ رنگ، وہ دستور، وہ سلیقہ، وہ نیت کی درستگی، وہ اندر سے شفقت و مہربانی اور برے اخلاق کا تنفر ہونا، نکل جانا، وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی حسن اعتقاد اور حسن معاشرت اور تہذیب نفس ہے.
اس کے بعد بھی اگر ہمارے اخلاقیات یہ رہے کہ ہمیں کھانے تک کا کوئی طریقہ نہ ہو اور پروگرام ختم ہونے کے بعد دوڑ پڑیں کھانے کے پیچھے، لگے کہ یہ ایسے ہیں جیسے جنگل سے آئے ہیں، تو پھر میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ آپ تشریف نہ لایا کریں. اور اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو بڑے مؤدبانہ طور پر عرض ہے کہ پھر مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے. جو ہم سن رہے ہیں اس کا مذاق نہ بنائیں. زندگی بڑی تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی گزر رہی ہے، جیسے ایک برف پگھلتا ہے، اور ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے گہرے اور پختہ مسلمان ہیں. ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق سے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتوں کو اللہ نے کس قدر قبول کیا ہے. ہماری تنہائی، ہماری انفرادی زندگی، ہم بند کمرے میں تنہا کیسے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات اور ہمارے اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے ملنے ملانے میں کیسے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہمارے پاس وہ سارا دستور اور وہ تعلیم کی وہ روشنی آ گئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا اور آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو یقیناً پھر امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اس بے ڈھنگی زندگیوں کے اندر سے کچھ چیزوں کو اپنے فضل سے ہماری مغفرت کے لیے قبول کیا ہے. یہ نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، نہ کوئی تنظیم کی بنیاد ہوتی ہے. سالہ سال سے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے اندر کس قدر رویے کی سنجیدگی آتی ہے، کس قدر اعتقادی پختگی آتی ہے. میں اور آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں کس طریقے سے حضور کی سنت اور قرآن کریم کے فرامین کے مطابق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اتنا بڑا اہتمام، یہ لاکھوں کا اہتمام، نہ کوئی کسی سے داد و تحسین کے لیے ہے، نہ کسی سے کوئی تعریف اور نعرہ سننا ہے. مقصد یہ ہے کہ چند نیک لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہی کی جائے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں اور آپ بیٹھنے اٹھنے میں، کھانے پینے میں، لوگوں سے ملنے میں، شکل و صورت میں، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کو قبول کریں. ایک جانور کی طرح زندگی نہ گزاریں. مرنے کے بعد 100واں اور 40واں نہیں بخشواتا، مرنے کے بعد یہ قرآن کی بات بخشواتی ہے. اگر یہ ہے تو کچھ کسی کی دعا کام آ سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس پر عمل نہیں رہا تو چاہے پیچھے لاکھوں کا مال چھوڑ کر جائیں، مزے دوسرے کر رہے ہوں گے، قبر میں ہم کو جواب دینا ہوگا. لہٰذا بڑی تہذیب. اس لیے جمعے میں بھی کئی جمعوں سے میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے چند اخلاقی موضوعات اور رویوں پر بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ مومن کا سب سے بھاری عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ہے ترازو کے اوپر، وہ اس کا اخلاق اور رویہ ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. ہم دین کے ایک رخ کو لیتے ہیں، دوسرے رخ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہم دین میں سے ایک چیز کو چوز کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہے. داڑھی رکھ لی، بہت اچھی بات ہے، اور جو اس کے مقابلے کی، جو اس کے ساتھ کی جو چیزیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف نماز پڑھ لی، جی بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس کے درجے کی جو دیگر چیزیں ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، رویوں میں آتی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ آسانی کے لیے کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے تھے اور پھر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم نے یہ ایک کام کر لیا ہے نا تو خدا ہمیں بخش دے گا. اس آیت جو ہے، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، ان کے مکرو اور ان کے بچکانہ حرکت کا رد کیا گیا ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف ایک نیکی کرنے سے بخش دیے جاؤ گے. ادخلوا فی السلم کافہ. جب اسلام لائے ہو تو پھر پورا اسلام پر عمل کرنا ہوگا. 50-50 نہیں چلے گا. یہاں پر نعت سن لی اور داڑھی مڑ لی، تلاوت قرآن کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی کر لی، ماں باپ کی نافرمانی کر لی، ماں باپ کی فرمان برداری کری، رشتہ داروں سے جھگڑ پڑے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک ہو گئے تو مال حرام طریقے سے کما لیا، مال حلال طریقے سے کما لیا تو جناب جو ہے کہ جو عبادات کی ادائیگی اس میں سستی برتی. تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ چور بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا سچا کلام ہے جس کے بارے میں یقیناً کسی مسلمان کے لیے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے اس کلام کے اوپر کوئی شک کرے گا. لیکن اس آیت نمبر 177 جو ہے، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے مکمل دستور کو بیان کرتی ہے. آج ہم نے درس نظام مصطفیٰ کیونکہ عمل کی طرف ہے. کھانا اگر آپ کو ایسے چاہیے تو ہم پیش کر دیا کریں گے،
تو آپ کھانا کھا لیا کریں. لیکن اگر درس کے لیے آئے ہیں تو پھر بیٹھنا اٹھنا رویہ اخلاق میرے اور آپ کے اندر اس قرآن کی نذیر کا، قرآن کی اس سورت کا، قرآن کے اس پیغام کا نظر آنا چاہیے. اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کے اندر اس کو آیت البر کہتے ہیں. یہ نیکیوں والی آیت ہے. میں پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک درس تک باقی رکھیں. ہمیں وقتاً فوقتاً وقت نکال کر اس آیت کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے، تجدید کرنی چاہیے، ذہن کو گھمانا چاہیے، تاکہ یہ بنیادی اصول ہمارے پاس رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اصلاً نیکی کیا ہے. ایک نیکی کر رہے ہوں ہم اور اسی درجے کی دوسری نیکی کو چھوڑیں گے تو یہ نیکی نہیں ہوگی. مثلاً دیکھیں، کچھ چیزیں اعتقادی طور پر فرض ہیں، کچھ چیزیں اعمال کے طور پر فرض ہیں، کچھ چیزیں اخلاق کے طور پر فرض ہیں. میں اور آپ اچھے نمازی بن گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ بولا ہم نے تو جیسے نماز کو چھوڑنا جہنم میں لے جانے کا کام تھا، بالکل اسی درجے میں جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے کا کام تھا. جیسے نماز پڑھنا فرض تھا، نماز ہو رہی، چلیے نماز ہو رہی، ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے، لیکن جیسے نماز فرض ہے احکام میں، ویسے سچ بولنا اخلاق میں فرض ہے، اسی درجے کا ہے. صرف شعبے بٹ رہے ہیں، شعبے بٹ رہے ہیں. حکم میں یہی ہے، جس رب نے نماز کا حکم دیا ہے اسی رب نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے. جس رب نے زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے اس نے بے حیائی سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے، بے شرمی سے بھی بچنے کا حکم دیا. تو لہٰذا ایک چیز کو لینا، ایک چیز کو چھوڑ دینا، یہ یہود کا طریقہ تھا. پہلے قرآن کریم کی آیت کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں تھوڑا سے، اور پھر عمل کی نیت کے ساتھ ہم اس کو پیش کریں گے. جمعے کے دن ہم نے کچھ باتیں ذکر کی ہے کہ بیٹھتے کیسے ہیں. ہمیں تو بیٹھنا تک نہیں آتا، ہمیں تو بیٹھنا تک نہیں آتا کہ ماحول میں بیٹھتے کیسے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، سب کرسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بیٹھنا نہیں آتا، حفظ ما تقدم چیزیں نہیں آتی. جس طرح کہ حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی کہ مسجد بھری ہوئی تھی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مولا مرتضیٰ تشریف لائے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ تھوڑی کھسک کر بنائی اور حضرت مولا علی کو اشارہ کیا کہ آپ آئیں. حضرت مولا علی آ کر بیٹھے. سرکار نے دیکھا تو سرکار بڑے خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا، ابو بکر تو خود عزت اور فضل والا ہے، اس لیے عزت اور فضل والوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ بھی کہیں گے اور بات کو سمجھیں گے بھی. ہمارے وہاں ایک ذوق ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ اگر ہم اس نیت سے بولیں کہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی اور عمل کروں گا تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ تقریر کے اندر ایک ٹون مارنا ہوتا ہے جس میں سب سبحان اللہ بولے، اور کیا مطلب تھا وہ نکل جاتا ہے. تو سبحان اللہ آپ نے بولا، بالکل بولنا چاہیے، اللہ کی تعریف اور توصیف ہے، لیکن وہ کسی کی تقریر کے داد میں نہیں ہونی چاہیے. اس مسئلے میں ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی زندگی کے اندر مجھے نیکی کا ایک دستور بتا دیا جو میری مغفرت کا ذریعہ ہے. تو شکرانے کے طور پر اصلاح جلسے میں کوئی آتا ہے عالم تو کسی عالم کے استقبال میں نعرے نہیں رکھتے، نعرے شکرانے پر رکھتے ہیں. اس وقت نعرے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا. ہمارے وہاں ایک رواج ہے، جی فلاں بزرگ تشریف لائیں، ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگائیں. نعرہ کسی کے استقبال کے لیے نہیں لگتا، نعرہ اللہ کے ذکر کے لیے رکھتا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے. ادھر نیت کسی بندے کی خوشنودی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین جل والا کی کہ ذکر کی ادائیگی ہوتی ہے. ہاں اس میں ایک تعویل یہ کر لی جائے، ہاں یہ عالم دین، یہ بزرگ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہمارے رہنما ہیں، سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، وہ آ گئے، اس شکرانے پر کسی نے نعرہ لگایا تو یہ بھی جائز ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر نعرہ لگائیں یا سبحان اللہ کہیں تو اس میں نیت شکرانے اور اللہ کے ذکر کی ہونی چاہیے، نہ کہ زبان کی محض لذت حاصل کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھیے، بیٹھنے کے آداب ہمیں آنے چاہیے، کھانے پینے کے آداب آنے چاہیے، پاکی اور صفائی کے آداب آنے چاہیے. لہذا جمعے کے دن میں میں نے یہ کچھ 4 جمعے ہو گئے ہیں جس میں ہم رویہ اخلاقیات پر گفتگو کر رہے ہیں. جو مستقل ہمیں سنتے ہیں بچے، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ جمعے کے خطاب کی طرف بھی توجہ کریں. وہاں پر صفائی سے متعلق، طہارت سے متعلق جو ضروری باتیں کی گئی ہیں، اس میں بہت بڑا نفع ہمارے لیے پوشیدہ ہے. جب ہمارا ظاہر پاک رہے گا تو دل خود بخود پاک ہوگا، اس لیے کہ دل اور باطن جو ہے وہ ظاہر سے اثر رہتا ہے. ظاہر گندا ہو، کپڑے میلے کچیلے ہوں اور بدن کی اضافی
غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہوں، بدبو کے بھبکے آ رہے ہوں، اور پھر کوئی سمجھے کہ جناب میں دین کا ذوق پاؤں گا، تو نہیں، انسان ایک احساس اور جذبات کے ساتھ مرقع ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس پر بہت ضرورت دی ہے۔ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہو جاتا تو میں ہر نماز سے پہلے دانت پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ آج ہمارے منہ دیکھیں، پان منہ سے ٹپک رہا ہے، دانت گندے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ مسلمان کی علامت نہیں۔ مسلمان کبھی خبیث اور گندا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی علامت طیب اور پاک کی ہے، وہ غریب بھی ہو لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دن میں 5 وقت مجھے اور آپ کو وضو کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے چہرے جانوروں کی طرح نہ رہیں، بلکہ ہمارے چہرے دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرا ہوں، اور اس پر بشارت یہ ہے کہ جیسے ہمارے چہرے کا میل ختم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے گناہوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا دین کی باتوں کی طرف توجہ بہت ضرورت ہے۔ حالات بہت ہی پراگندہ ہیں، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے چھوڑو اس چیز کو، ابھی اپنے آپ کو درستگی کی لانے کی طرف توجہ کرو۔ ساری چیزیں تنقید وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء جانتے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر کیسی ہوتی ہے، وہ علماء پر آپ چھوڑیں۔ آپ نیچے کامنٹس کر کے کسی کے لیے بات وغیرہ کرنا، اس سے اجتناب کر کے میں اور آپ اپنے اندر اندھیرا تلاش کریں کہ میرے اندر کتنا اندھیرا ہے، اس کو میں کیسے درست کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے دوستوں بزرگوں، بہت ضروری ہے، اور یہی مقصد جو ہے وہ درس نظام مصطفیٰ کا ہے۔ نظام سے مراد کہ جو حضور نے کھانے پینے، سونے، پہننے، رہنے، صفائی ستھرائی کا جو ایک دستور دیا ہے وہ ہے نظام، اس کو سمجھنا، وقت نکال کر، اور اسی ترتیب کو بیان کرنے کو درس نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی، یعنی انسان کے جتنے کمالات ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ ایک مومن کے جتنے کمالات ہیں، میں تقریر شروع کر چکا ہوں، ساری باتیں ضروری ہوں گی۔ ایک مومن کے جتنے کمالات ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن ان کو 3 شعبوں پر مشتمل کیا جا سکتا ہے۔ مومن کے کمالات کو 3 شعبوں میں سمرائز کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک حسن عقیدہ، ایک حسن معاشرت، ایک تہذیب نفس۔ اس کی وضاحت ابھی میں آگے کر دیتا ہوں، پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پہلے اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے۔ پہلے اوپر کہہ دیا کہ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ یہودی کہے کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا اور عیسائی کہے میں مغرب کی طرف کروں گا۔ صرف منہ ادھر کر کے کرنا، اس کے بعد سارا کام دین کے خلاف کرنا، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں۔ یعنی ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں، بس شاید میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں، ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے رمضان کے روزے رکھ لی ہے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر اچھے ہیں، لیکن یہ ایک ایک چیز ہے۔ ہمیں علم دین حاصل کر کے چاہیے رمضان میں اگر روزے رکھیں تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بد تہذیبی نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کو پھر ساتھ میں لینا، وہ اسی درجے کی فرائض کی چیزیں ہیں، وہ اخلاقیات کے فرض ہیں۔ اس میں چھوڑنے میں وہی گناہ آئے گا جو رمضان کے روزے چھوڑنے کا ہے، کیونکہ اس پر بھی وعیدیں موجود ہیں۔ وہ احکام کے فرائض ہیں یا اخلاق کے فرائض ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے صرف ایک سمت کر لی تھی اپنی عبادت کے لیے، عیسائیوں نے ایک طرف کر لی تھی، اس کے بعد کیا کھانا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح پہننا ہے، سب اپنی مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور دین کے خلاف تھا۔ تو رب کریم نے یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو یہ تم نے نہیں کرنا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل میں نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ نیکی بنے گی کب؟ پہلے حسن عقیدہ کی چیز بتائی، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کا انکار کر رہے ہو اور پھر قبلے کی طرف منہ کر رہے ہو۔ وہاں پر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا اور مشرق کی طرف منہ کرا ہوا ہے، خود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا معاذ اللہ اور وہ مغرب کی طرف منہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی ہے؟
جب عقیدہ ہی نہیں رہا تمہارا تو جناب نیکی کون سی ہے؟ تو فرمایا اصل نیکی یہ ہے جو اس میں پہلی چیز ہے حسن عقیدہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جسے ایمان لانے کا حق ہے، جو توحید کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیین پر ایمان لاؤ۔ آگے تھوڑا سا اس کو کھولیں گے۔ یہاں پر پہلے حسن عقیدہ بتا دیا گیا۔ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، عقیدہ ایسے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ جس کے خلاف اگر وسوسہ بھی آ جائے تو بندہ گھن کھا کر اس کو جھڑک دے، لیکن وہ جو ارادہ ہے وہ ہٹے نہ۔ تو ایسے مضبوط ارادے کو، ایسے مضبوط عہد کو کہ جس کے خلاف انسان کے ذہن میں کچرے کی طرح، پاکی کی طرح ہر چیز آتی رہتی ہے، جیسے سمندر کنارے پر کچرا بھی پھینک دیتا ہے اور کوئی اچھی چیز بھی پھینک دیتا ہے، یہ چیزیں دماغ کے ساتھ، دماغ میں وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو عقیدہ فرمایا کہ ایمان لاؤ، اللہ پر عقیدہ رکھو، ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو پہلی چیز ہے حسن عقیدہ۔ حسن عقیدہ، عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، تصدیق یقین کو کہتے ہیں۔ اور یقین کس خوبی کو کہتے ہیں؟ یقین اس خوبی کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم بالکل دل میں وہ اونچا درجہ دے دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں کاٹ بھی ڈالے تو ہم اس کے خلاف نہ سوچتے نہ بولتے ہیں، یہ ہے وہ یقین۔ جیسے ماں کہہ دے کہ یہ تیرا باپ ہے، ہمیں تو نہیں پتا کسی کو کہ بھائی یہ، ماں کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے، ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں کی کہنے پر وہ اتنا اعتماد کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو لڑ جائے، بھڑ جائے۔ کہا کیوں؟ کہ میری ماں پارسا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس کی گواہی پر میں اپنے باپ کو تسلیم کر رہا ہوں۔ تو کہاں ماں کی سچائی اور پارسائی، اور کہاں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا ارشاد۔ تو ہم جو چیزیں سوچتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، کبھی ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ قبول کرتے ہیں تو پھر اس کو دیکھیں، قبول کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم اس میں تھوڑے کمزور بھی رہتے ہیں، اس کے خلاف جو چیز ہم نے قبول کی، ہمارے کان تک کوئی بات پہنچی تو بات جو پہنچ گئی اس کے خلاف بھی باتیں آتی ہیں تو ہم 50-50 کرتے ہیں، تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے۔ جب ہاں اور نہ کی سطح برابر ہو جائے، ٹھیک اور غلط، ایک بات ہم نے سن لی کہ ایسا ہوا تھا، دوسری جگہ سے بات آئی کہ ایسا نہیں ہوا تھا، تو ہم نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ مذبذبین ہونا، یعنی دونوں سطح کا برابر ہونا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہاں آپ نے کسی چیز کو ہاں یقین کر لیا یا نہ یقین کر لیا، اس کے مقابلے میں اگر ہاں یقین کر لیا تو نہ کا خیال، نہ کی باتیں جتنی بھی آئے وہ گر جائے اور دوسرا خیال مقابلے میں نہ رہے، ایک ہی ارادہ رہے، مضبوط رہے، اور اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، جیسے خدا کا ایک ہونا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اگر کوئی بیٹھ کر بکواس کرتا رہے کہ خدا نہیں ہے، ایتھسٹ بن کر معاذ اللہ، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس کی بکواس کو کسی پاگل کی گپ سمجھ کر بندہ لاہ الشریف پڑھ کے تھوک دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ ایسا ارادہ کہ ظاہر سی بات ہے خیر و شر تو لگا ہوا ہے۔ آپ اگر خدا کی وحدانیت، نبی کریم کی ختم نبوت، فرشتے، قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو مارکیٹ میں کئی ایسے جہنم کی طرف بلانے والے لوگ، ایسی کتابیں، ایسی آواز، ایسا لٹریچر، سوشل میڈیا پر ایسی سلوگن کہ جناب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں تو یہ بھی غلطیاں ہیں معاذ اللہ، اپنی طرف سے جھوٹ۔ حضور کہاں سے آخری نبی ہو گئے؟ حضور کے بعد بھی جناب نبوت ہو سکتا ہے، نبی آ سکتے ہیں علیہ باللہ۔ تو یہ بکواسات ہم سنتے ہیں، تو لہٰذا عوام کا یہ فرض ہے کہ اس میں مبتلا ہونے کی بجائے بالکل وہاں سے اپنے راستے کو بند کریں۔ ہاں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ دلائل سے ان کا رد کرنے کے لیے ضرورتاً علماء ان کے اعتراض کو پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی لکھا ضرورتاً۔ آج تو عوام اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ جناب عوام کا حال یہ ہے کہ وہ ہر بد مذہب کے کومنٹس پڑھ رہی ہے۔ قادیانی اگر کہیں پر ختم نبوت کے خلاف نیچے کومنٹس دکھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھ رہی ہے، وہ بھائی بلاک کرو، اس خبیث کو دفاع کرو۔ رافضی صحابہ کے خلاف لکھ رہا ہے تو وہ کومنٹس پڑھ رہی ہے۔ اس کو آپ جب آپ نے آپ کوئی مناظر اعظم ہو گئے، آپ کوئی محقق اعظم ہو گئے، آپ کس استاد سے سمجھ رہے ہیں؟ آپ خود سے کیسے تبصرہ کر رہے ہیں؟ دو باتیں آپ نے نہیں مانی، تیسری اس کی کوئی غلط بات اگر آپ کے دل پر لگ گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عوام الناس کے لیے تو یہ ہے کہ جو عقیدہ اسلامی ہے بس اس پر آنکھ بند کر کے سیدھا اسی پر چلنا ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ایسی کوئی بولی، ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی کتاب، ایسی کوئی مجلس، ایسی کوئی گیدرنگ،
ایسا کوئی ماحول جہاں توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف، الیاذ باللہ ختم نبوت کے خلاف، صحابہ کی عظمت و شان کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، علماء کا جو مرتبہ اور مقام اسلام ہے اس کے خلاف، تو ان خبیثوں سے مکمل اپنا رابطہ توڑیں، کیونکہ اللہ نے آپ پر یہ ضرورت نہیں رکھی تھی. آپ کو فرماتا قوا انفسکم، خود کو جہنم سے بچاؤ. ہاں یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ معاشرے کے اندر ان کا فتنہ بڑھ رہا ہے تو وہ علماء ہیں جن کو آپ فالو کریں گے، وہ علماء دلائل کے ساتھ اس کا رد کریں گے. کیونکہ آج ایک یلغار ہو چکی ہے شک کی، شکوک کی یلغار ہو چکی ہے. تو لہذا اپنے آپ کو حسن عقیدہ جو اس کا باب ہے کہ دل اور ایمان جو ہے اس سے باغی نہ ہو جائے. میں اس پر ایک واقعہ سنا کر آگے بڑھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. خواب کا علم بہت باریک اور مخفی علم ہے، اچھے کو نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ خواب میں جو بندہ دیکھتا ہے وہ کیا ہو، اس کی کیا تعبیر کرے. تو یہ خاص اللہ رب العالمین کا عطیہ ہوتا ہے کہ اس راز غیب کو جاننے والے کچھ علماء ہوتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا نام امام محمد بن سیرین کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام بخاری نے ان سے کئی حدیثیں لی ہیں محمد بن سیرین سے. ان کے پاس بڑی مشہور روایت مشکات میں بھی ہے، دو بد مذہب قسم کے لوگ آئے. اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بد مذہب جو تھے، خوارج تھے، روافظ تھے، وہ پھرتے تھے صحابہ کے خلاف بات کرنا، قرآن کے اندر آیت نکال کر جناب جو ہے وہ کہ خلق قرآن کے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو جناب جو ہے کہ وہ غیر مخلوق نہیں کہہ سکتے. اس قسم کے وہ علمی عقلی گتیوں کو، اور ہمیشہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ اسلام کے اوپر عقلی اعتراضات جہالت میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ عقلی اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کے، وہ کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے، وہ اسلام کے نظم کو نہیں جانتے، قانون کو نہیں جانتے، ایک سوالات کرتے ہیں. ویسے لوگ اکثر ریاستوں اور حکومتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ حکومتوں کا تو حال یہ ہے کہ ایک دن اگر وزیر اعظم نے نماز پڑھ لی تو اخبار میں آ جاتا ہے، دوسرے دن قل اللہ بھول گئے، ان کو کچھ نہیں پتا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ریلیف نکلے. تو ایسے جس طرح آج موجودہ دور میں غامدی، پہلے دور میں جناب ملا فضل اکبر کے دور میں، اس سے پہلے چلے جائیں حضرت امام احمد کے دور کے اندر خوارج، وہ اپروچ کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرح. اور ان گورنمنٹ کے لوگ، یعنی گورنمنٹ سے مراد جو ریاستی طاقتیں جن کے پاس ہوتی ہیں، ان میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن، جو اسلام کے قوانین اور ضابطے سے بے خبر ہوتے ہیں کہ قرآن کا یا اسلام کا یا دین کا یہ مسئلہ اگر ثابت ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا اصول ہیں، اور کون اسلام کے اصول سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آیات سے کیسے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا. جیسا آج غامدی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اوپر کہ جناب رجم کی کوئی سزا ہی نہیں ہے، رجم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب وہ لے کے قرآن میں تو بتائیے آپ چیزیں، ناسخ منسوخ کوئی چیزیں نہیں ہے، اب آئے تو بتائیں. جنرل مشرف کے دور میں دیکھیے جناب حدود آرڈیننس کے حوالے سے زنا بالرضا، زنا بالجبر کا یہ شوشہ اس نے چھوڑ دیا، اور اللہ کی حد کو توڑا، وہ بھی انجام پر پہنچا، ملک کو کتنا نقصان پہنچا. تو یہ وہ لوگ اوپر سے اثر انداز ہونے کے بعد پھر جب ریاستی ادارے ان کے ہاتھ میں آتے تو پھر طاقت ان کے ہاتھ میں آتی. جیسے آج دیکھیں قادیانیت، سپریم کورٹ لکھ رہا ہے کہ جناب قادیانی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم اقلیت ہے، لیکن پھر بھی آپ جائیے ایف آئی آر کٹانے، آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹتی. جب بھی آپ آئین کے تحت اپنا حق مانگنے جائیں تو آپ کو نکو چنے چبوا دیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ ان لوگوں کی خواہشات کا ہونا اور دونوں کو راضی رکھنے کا ہونا. تو لہٰذا حسن عقیدے کے اندر آپ دیکھیے حضرت محمد بن سیرین کے پاس، میں بات کر رہا تھا، محمد بن سیرین کے پاس دو بد مذہب خارجی پہنچے اور دربار میں آئے، جی السلام علیکم، ہم آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بندہ بول رہا ہے جن سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور ہمارے کے ساتھ بک 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 کر رہے ہوتے ہیں. کہا ہم آپ قرآن کی کچھ آیت پڑھنا چاہتے ہیں. کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں یہاں سے، ہم اہل سنت ہیں، ہم وہ نہیں ہے کہ ہر 10 محرم میں نیا عقیدہ ہمارا بنتا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقیدے ساری کتابوں میں لکھ دیے گئے، آپ نہیں مانتے دفع ہو جائیں، ہم کو کیا کرنا ہے، آپ جائیے. آپ اس نے کہا جناب ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں، نکل جائیں یہاں سے. نکال دیا ان کو وہاں سے. تو قریب کے جو آپ کے تلامذہ اور شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا اور حدیث ہی تو پڑھ رہا تھا، پڑھنے دے دیتے کیا حرج تھا. تو فرمایا کہ اگر یہ پڑھتا اور کوئی بات اس کی میرے دل پر لگ جاتی
میں تو انسان ہوں، حالانکہ اتنے متقی پرہیزگار متبحر عالم. فرمایا میرے دل پر اس کی بات لگ جاتی اور گمراہی کی طرف لے جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا سنو ان ھذا العلم دین، فرمایا قرآن و سنت جو ہے نا یہ دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ پڑھنے والے کی آواز و سر کو نہ دیکھا کرو، پہلے اس کے عقیدے کو دیکھا کرو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نہیں ہے کہ تم کتاب اٹھا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکل پڑو اور نمازوں کی طرف آ جاؤ، صرف یہیں تک رک جاؤ. فرمایا نہیں، اپنے عقیدوں کو پہلے پختہ کرو، حسن عقیدہ، پہلے اپنے عقیدوں کو پختہ کرو اور ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیین پر. اور پھر حسن معاشرت کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا. فرمایا وآت المال، صرف یہ نہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تم جناب جو ہے وہ نمازیں ہی پڑھتے رہو اور باقی سارے احکام چھوڑ دو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بندہ اچھا نمازی تو ہوتا ہے، لیکن باہر اگر آپ اس کو حال دیکھیے اس کا، تو جناب سڑک پر اس کا ذرا رویہ دیکھیے، آپ مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا ذرا رویہ دیکھیے، کیا نماز نے اثر دیا. ایک وہ ہے جو عبادت کے اس ظاہری احکام پر اتنا دل لگا بیٹھا ہے، اور اس کو اپنی ایک حیثیت جو اس کا درجہ اتنا لگانا بھی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے رویے اور اخلاق کو چھوڑ دیا، بہنوں کی وراثتیں کھا رہا ہے، رشتوں کی طرف اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، غریب رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ مہربانی، کسی کے ساتھ اخلاق، رویہ، پڑوس اڑوس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا. اللہ نے فرمایا یہ کوئی نہیں کی. ایک وہ یہ ہے کہ وہ بہنوں کا بھی خیال کر رہا ہے، لوگوں کو روٹی بھی کھلا رہا ہے، چاول بھی کھلا رہا ہے، کما کے بھی کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ خراب ہے. یہ بھی ایکسٹریم پر ہے. تو ہر ایک نے ایک ایک پکڑا ہے. ایک فلاحی کام کر رہا ہے تو ضروری نظریات کو اس نے چھوڑ دیا، ایک نظریات پر آیا ہے تو وہ فلاح اور قریب کے جو رشتہ داروں کے احکام، تہذیب نفس، اس نے معاشرت اس کو چھوڑ دیا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کو اکٹھا جمع کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ مومن کی اصل نیکی کسی ایک نہیں. اگر عقیدہ آپ کا درست ہے تو آپ کو حسن معاشرت اور اخلاق کی طرف آنا ہے، اور حسن معاشرت اخلاق کی درستگی کے ساتھ آپ کو اپنی تہذیب نفس بھی کرنا ہے. اور یہ تین کا مجموعہ جب ہو گیا تو رسول کریم کی حدیث ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ جس نے آیت نمبر 177 پر عمل کر لیا وہی کامل مومن ہوگا. فرمایا اصل یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ حسن معاشرت، حسن عقیدہ. اور مال اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے والوں پر خرچ کرے. اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو مکمل اس کے شرائط، آداب، فرائض، مستحبات کے ساتھ قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے رب سے جس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کرے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب تکلیف اور پریشانیاں اس کے اوپر بہت آ گئی، فرمایا اس تکلیف میں بھی اور اس سختی میں بھی، اور کبھی دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو راستہ دکھا کر بھاگے نہیں، اور بنی اسرائیل کی طرح نہ کہے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے اور ہم بھاگ رہے ہیں. تو فرمایا تکلیف ہو، پریشانی ہو اور مشقت، یہاں تک کہ امن کے دشمن اور دین کے دشمن اور خدا کے نظام کے دشمن کے مقابلے میں کمر کس کے کھڑا ہونا ہو، تو فرمایا کہ وہ ہین البعث، اس وقت بھی وہ جم کر کھڑا رہے اور نفس اس کو آسانی کی طرف کھینچ رہا ہو، لیکن وہ وہاں سے رک کر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی فرمان برداری پر کھڑا رہے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کلمہ سچ کر کے دکھا دیا. یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو متقی کہا جائے گا. یہ میں نے ایک آسان سا کچھ اس ایک آیت کا کچھ خلاصہ 3 حصوں میں بیان کیا. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ایک مضمون میرے اور آپ کے دماغ میں اتر جائے کہ یہ آیت کتنی ضروری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے موبائل فون میں کنز ایمان شریف، دیگر تفاسیر اہل سنہ کی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. اس آیت کو بار بار وقت ملے تو دہرائیں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے، جو میری اور آپ کی پوری زندگی کے بارے میں جو خدا پوچھے گا نا، وہ اس آیت میں جمع ہو گیا ہے. وہ اس آیت میں جمع. میں نے جیسے عرض کیا، تھوڑا سی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کمالات انسانی، کمالات بے شمار ہیں، لیکن اس کو 3 حصوں میں
بند کیا گیا. ایک ہے حسن عقیدہ جس کو آمنا باللہ، من آمن باللہ سے لے کر نبیین تک بیان کیا، عقیدے کی بات، حسن عقیدہ. پھر قیامت اور پیغمبروں کا ذکر کیا. پھر حسن معاشرت، ہماری سوسائٹی اور حسن معاشرت کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد ہے، ہمارا یعنی ان کا حق ہم پر آتا ہے. جیسے اپنے عزیز رشتہ داروں اگر ہم نے کمایا ہے تو حضور کے آگے حدیث آئے گی کہ زکوٰۃ صرف نہیں، اس کے علاوہ بھی واجبات ہیں. ملک میں کوئی آفت آ جائے، خدا نہ کرے رشتہ داروں پر کوئی آفت آ جائے، اس وقت اگر کسی کے پاس مال ہو اور وہ اپنے کسی قریبی خونی رشتے کے ساتھ مددگار نہ بنے، وہ گناہ گار ہے. اس وقت جب آفت آ جائے یا کسی عزیز رشتہ دار کی ایسی اس پر ضرورت بن آئے کہ اس کی عزت یا اس کی جان یا عقیدہ جائے، اور اس بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ کچھ حیثیت دے سکتا ہے، تو اس کو دینا مستحب نہیں، فقہاء نے لکھا واجب ہے، اور ترک واجب پر جہنم کا عذاب ہے. تو دوسری چیز جو ہے نا حسن معاشرت، یعنی ہم حسن معاشرت سے مراد انسان تنہا نہیں زندہ رہتا، وہ مدینہ طبع جڑ کر رہتا ہے. اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں. اکیلا رہے گا تو مر جائے گا، اکیلا رہے گا تو دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا، اکیلا رہے گا تو نفسیاتی ہو جائے گا. اس لیے معاشرت جو قریبی رشتے، کچھ رشتے وہ ہیں جو خونی رشتے جن سے ہمارا نسبی تعلق ہے، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہماری جو محرم رشتے ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں. اور ایک رشتہ ہمارا دینی ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد یہ ہے کہ عقیدہ تمہارا اگر درست ہے تو پھر حسن معاشرت کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے. بالخصوص اگر تمہارا خونی رشتہ دار یہاں سے دیگ اٹھا کر سرجانی میں بانٹ رہا ہے، جو تیرے گھر کے اندر، تیرے پڑوس میں تیری بہنیں بھوکی، ان کو کیوں نہیں دے رہا؟ توجہ ہے؟ جو تیرے خونی رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا حضور نے فرمایا دوہرا فائدہ ہے. صدقہ اگر غیر رشتہ دار کو کرو تو ایک فائدہ کہ اس کو صرف صدقہ کیا ہے، اور رشتہ دار کو کرو تو دو فائدہ. ایک تو صلہ رحمی ہے کہ اس کا حق ادا کرنا تھا، اپنی غریب بہنوں کو، بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دیا تو دگنا اجر ہے. ایک تو وہ صدقہ کر رہا ہے، ایک وہ اجر ہے، اور ایک خونی رشتے کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اس کو ملانا، یہ رب کریم کا حکم ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے، اور یہ بندے کا اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا ذریعہ ہے، تو اس کو دو اجر مل رہے ہیں. فرمایا دیکھو مال خرچ کرو اپنے خونی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر. ایسا مسافر جو لوٹ گیا، پٹ گیا، اور وہ اپنے مکان تک، گھر تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس کے ساتھ وسائلین، یہاں پر دیکھیے فرمایا، اور یہاں پر جو یہ فرمایا نا کہ وابن السبیل، مسکینوں کی مدد کرو. ایسا شخص جو کلاش ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم کچھ دے سکتے ہو، اس کو کھلا سکتے ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو اس کا دین محفوظ رہے، یہ حکم تم پر ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر. مسافروں میں طلباء بھی آتے ہیں، جو مدرسوں کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں اور جو دور دراز سے سفر کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کو مسافروں کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ ان کی مدد، اور ان کی مدد تو اس قدر لازم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یوں ہوا کہ جہاد ہوا، اور کئی باندیاں اور کئی غلام جو قیمتی تھے وہ گرفتار ہو کر آئے. ظاہر سی بات ہے، جس طرح آج برتن بکتے ہیں اس طرح وہاں مرد اور عورت بکتے تھے جو غلام بن کر آتے تھے. سیدہ زہرا پاک نے مولا علی کو بھیجا کہ آپ جا کر حضور سے کہیں کہ مجھے کوئی باندی دے دیں. ایک تو ہے نا سیدہ زہرا پاک خود گئی، تسبیح فاطمہ دیا گیا. یہ واقعہ دوسرا ہے. فرمایا کہ مولا علی کو بھیجا. علامہ علی کہتے ہیں کہ مولا علی جب پہنچے تو اس کا باب جو ہے، ٹائٹل، سبجیکٹ جو باندھا امام بخاری نے، وہ یہ ہے کہ اس باب و ایثار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل الصفۃ والارامل حین سألت فاطمہ رضی اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے اوپر ترجیح دی، فوقیت دی. کس کو فوقیت دی؟ فرمایا صفہ کے طالب علموں کو فوقیت، اور بیواؤں کو. جب مولا علی آئے کہنے کہ حضور 2 غلام دیجئے، سرکار فرمایا 1 غلام بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ جتنے میرے مدرسے صفہ، میں اس کا پرنسپل ہوں، میں اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں اس کا منتظم ہوں. یہ جتنے بچے آ کر یہاں پڑھ رہے ہیں یا جتنے صحابہ یہاں پر آ کر پڑھ رہے ہیں، ان کا کھانا لباس میرے اوپر ہے، یہ سب بیچ کر میں ان پر خرچ کروں گا. امام بخاری نے ادھر باب باندھا ایثار النبی
اہل الصفۃ والارامل ہینا سألت فاطمہ الطحنہ، فرمایا جب حضرت فاطمہ نے آٹا گوندنے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک باندی کا سوال کیا تو ایثار النبی، سرکار نے اپنی بیٹی کی ضرورت پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے اپنے مدرسے کے ان طلباء کو۔ تو فرما حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ یہ حسن عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ حسن معاشرت ہے۔ اور تیسری چیز جو آخری ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، تہذیب نفس۔ تہذیب نفس ذرا موٹا لفظ ہے، غیر عالم یا اخلاقیات، فلسفہ اخلاق اسلامیہ کو جو نہیں سمجھتا اس کے لیے بار ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان معنی یہ ہے تہذیب نفس کا کہ تنہا اپنی طبیعت کو اتنا با کمال بنانا کہ وہ شریعت پر کھڑی رہے۔ نماز کا وقت ہو تو طبیعت اتنی ہونہار، باصلاحیت، ذوق پکڑ چکی ہو کہ وہ نمازوں سے بھاگے نہیں، نیکی کے سے بھاگے نہیں، یعنی انفرادی طور پر الگ الگ ہر بندہ اپنے حال کو شریعت کے مطابق کرے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ماحول۔ تو پہلے اپنے ماحول درست کرے، نیک لوگوں کی تو تہذیب نفس۔ نفس کا معنی خواہش کے بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی ذات کے بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی ارادے کی بھی، نفس کے کئی معنی۔ نفس کا یہاں پر معنی تہذیب نفس کا معنی خواہش تہذیب کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کے صاف کپڑے کے اوپر گندگی لگ جائے تو ہم جھاڑتے ہیں اور وہ مٹی گر جاتی، کپڑا صاف ہو جاتا ہے نا، تو یہ تہذیب صوف ہے کہ کپڑے کو صاف کرنا۔ تو تہذیب نفس یہ ہے اپنے خیال کو پاک کرنا۔ اور خیالات کو پراگندہ، خیالات کو ناپاک کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ خیالات کو پاک کرنے اور ناپاک کرنا، یہ دو طریقوں سے آتا ہے۔ ایک ہے ہماری آنکھ اور ہمارے کان، اور دوسری ہماری گیدرنگ اور دوستی۔ آنکھ جو دیکھے گی نا اور کان جو سنے گا، قرآن نے کہا ہے کہ ان دونوں سے پوچھا جائے گا۔ آنکھ جس چیز کو دیکھے گی دل اس کو پسند کرے گا، کان جس کو سنے گا دل اس کو پسند کرے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے سورہ نور کے اندر مردوں کو آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، توجہ کرنا نوجوانوں، کہ جس کے دیکھنے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہ دیکھیں نا، جس طرح فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے، بہت سی نگاہیں زانی ہیں، یعنی وہ گناہ کا سرزد ہو جانا وہ تو بعد میں ہے معاذ اللہ۔ اسلام وہ مبارک دین ہے کہ جو بندہ گڑھے میں گر جائے وہ گرنے نہیں دیتا، پہلے انسٹرکشن اور ہدایات کے ذریعے اس کو روکتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں کہا گیا یہ شار فیصل کے اوپر اتنے آپ نے جو برہنہ عورتوں کی تصویریں لگائی ہیں، تو وہ ہنس کے لگے، کہنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں جی، جو آپ بول رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں دیکھیں گی تو دماغ پراگندہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا، وہ غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا، سرکار نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں بہت اجمال میں روایت پڑھ رہا ہوں، فرما آنکھیں نیچے کرو۔ آنکھیں دماغ کے لیے اور احساس کے لیے بطور چمچے کے ہوتے ہیں، معاون کے ہوتے ہیں۔ جو کان سنے گا بندہ اسی پر توجہ کرے گا، جو آنکھیں دیکھے گی اسی پر توجہ کرے گا۔ لہذا آنکھوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، اس کو کہتے ہیں تہذیب نفس۔ خواہشات جو اندر سے جاگتی ہے، یہ جو یادیں اندر سے بری جاگتی ہے، تو یہ اندر پیغام کس نے پہنچایا؟ اس کو آنکھ نے پہنچایا اور کان نے پہنچایا۔ آنکھ نے اگر خیر چیزوں کو دیکھا تو اندر ذکر الہی، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، عشق رسول، ماں باپ کا احترام، یہ تو آنکھ نے خیر کو اندر پہنچایا تو خیر کا جذبہ آیا، کانوں سے خیر پہنچا تو خیر کا جذبہ آیا میرے نوجوانوں دوستو۔ اور اگر آنکھوں نے بدی کو دیکھا، کانوں نے بدی کو سنا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب آپ جو ہے کہ وہ چنے کو بوئیں اور گندم کی امید رکھیں کہ گندم اگے گا۔ آپ نے اگر آنکھ، بلا تشبیہ میں نے موٹی مثال آپ کو دی ہے، آنکھ اور کان اگر بدی کو اندر لائیں گے تو خواہشات بدی کے ہی ہوں گے، اور اگر آنکھ اور کان خیر کا مشاہدہ کریں گے جس کا حکم شریعت دیتی ہے، جو آگے چل کے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے ذریعے دل خیر کی طرف ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ انسان ہے، آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، جملہ میرا مکمل نہیں ہوا ہے، اگر وہ خطا کر جائے تو اس کے نفس لوامہ، اس کی ایسی اندر خواہش، ایک تو ہمارے اندر خواہش کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی تعریف تصوف میں سب سے مشکل ہے، 100 تعریفیں کی گئی ہیں۔ دیکھو خواہشات جو اندر سے جاگتی ہیں وہ 3 صورتوں کے اختیار کرتی ہے۔ ایک اتنی بدماش ہو جاتی ہیں،
ہماری بعض طلب، خواہش، ارادہ اتنا خراب ہو جاتا ہے جیسے کفار کا ہے کہ اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں. نفس امارہ وہ گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اس کو لذت ہی گناہ سے آتی ہے. شرک کر رہا ہے، وہ کفر بک رہا ہے، حضور کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے الیاذ باللہ، لیکن اس میں اس کو لذت آ رہی ہے. تو یہ نفس امارہ ہے، یہ کافر کا نفس ہوتا ہے، یہ اس کی خواہش ہوتا ہے. مومن کے لیے، جو میرے جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں، خدا ہمیں اسی درجے پر رکھے اور آگے بڑھا دے، وہ نفس لوامہ ہے. اگر خطا اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو اندر سے گلٹی فیل ہوتا ہے. شرم تجھے نہیں آتی تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ مرے گا نہیں. کن کا مرید ہے تو؟ کن کی صحبت میں بیٹھتا ہے؟ چہرہ دیکھ، داڑھی ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے، اپنی امی کو دیکھ، اپنے والد کو دیکھ، کتنے لوگ نیک لوگ ہیں. یعنی وہ گرد و نواح سے اچھائیوں کو ابھار کر بندے کو شرمندہ کرتا ہے کہ اتنا غلط کام تم نے کیا. تو بندہ کانپ کے کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ نفس لوامہ والے ہیں. یہ بھی جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ جن کا نفس ان کو وہ حق کی طرف بلانے والا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے اور اس کی غلطی کے اوپر اس کو نادم و شرمسار کرتا ہے کہ رب کریم نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو رب کی اعلانیہ ناشکری کر رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ تیرے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں پیش ہوتے ہیں، پھر بھی تو یہ حرکت کر رہا ہے جب عمل سرکار کے سامنے پیش ہوگا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو موتوں میں شہید ہوئے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا یہ کام آپ کر لیں، کہنے نہیں میرے ماموں کو پسند ہے. کہا وہ تو انتقال کر گئے. کہا حضور سے میں نے سنا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں انتقال کے بعد زندوں کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں. ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو بیٹا بیٹی کے اعمال، حدیث پاک مشہور درجے تک موجود ہے. کئی احادیث، مسلم احمد دیکھیں، مسلم ابی یعلا دیکھیں، کئی احادیث آپ کو اس موضوع پر ملتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. شاید وہ دنیا میں تو بچے کی تنہائی کے کرتوت نہیں جانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ان کے سامنے ان کے کرتوت پیش کرتا ہے کہ تیری بیٹی نے یہ کیا، تیرے بیٹے نے یہ کیا. تو بندہ کس قدر بے حیا ہوگا کہ جس کو یہ پتا چلے کہ میری غلطی پر میری ماں مطلع ہو گئی، میرا باپ مطلع ہو گیا. ماں باپ کو تو چھوڑیے، الیاذ باللہ، نہ خوف نبی نہ شرم نبی نہ خوف خدا، الیاذ باللہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نہیں، حضور مطلع ہو گئے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جمی پیش کیے جاتے ہیں، تفصیلاً پیش کیے جاتے ہیں. روزانہ اجمالی ہوتے ہیں، جمعرات کے دن تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ایک امتی کے بارے میں. تو یہ نفس لوامہ وہ ہے جو بندے کو، میں بہت جنرل انداز میں اس علمی گفتگو سے ہٹ کر اس آیت کو سمجھانے کے لیے تاکہ میرے اور آپ کے اندر تبدیلی آئے، اس لیے سادے انداز میں تفسیر کھول کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہم دین کے نظم کو سمجھیں. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، وہ انبیاء اور صالحین کی نفس ہے، وہ ان کے ارادے ہیں، وہ ہمیشہ رب کی رضا پر ہی مطمئن رہتے ہیں. ان کو گناہوں کی طرف جانے کا کبھی میلان نہیں ہوتا. اگر غیر انبیاء صالحین گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ پھر اس قدر شدت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے گناہ، ان کی توبہ کی تڑپ اور ان کے معافی مانگنے کی وہ تڑپ اور وہ انداز ہماری قدرت کو ایسا بھا جاتا ہے کہ جو گناہ ان سے ہوا ہے نا، اس گناہ کو ہی ہم نیکی بنا دیتے ہیں. یہ تین چیزیں میرے دوستوں بزرگوں یہاں پر بیان کی گئی: حسن عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس. تہذیب نفس کے لیے پہلی چیز موجود ہے کہ میں اور آپ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل آج کل میرا اور آپ کا سب سے گہرا دوست ہے. سب سے زیادہ پرائیویسی میری اور آپ کی تنہائی اس کے ساتھ گزرتی ہے. اس میں سے اکاؤنٹ ہی نہ رکھیں کہ جس میں دل کسی طرف مائل ہو. ہاں، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بدی کا ارتکاب یا بدی خیال کا کسی ایک جگہ پر آنا ہوا تو نفسیاتی طور پر بھی حکماں بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اپنے مکان اور اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ تھوڑی چینج کرتے رہا کریں. آج بیڈ ادھر ہے تو 2 دن کے بعد ادھر کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی برا فعل یا برا ارادے کا ارتکاب عمدن کسی ایک جگہ پر ہوا ہو تو وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو پھر وہ بات اس کو یاد آ جاتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس برائی میں مبتلا ہو. اس کا ایک طریقہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو فلسفہ اخلاق کو جانتے ہیں، نفسیات،
وہ اپنی کتاب جیسے امام غزالی نے بھی لکھا کہ اپنی سیٹنگ تھوڑی چینج کر دیا کریں، آج یہاں بیٹھے کل وہاں بیٹھے، تاکہ وہ چیز، اور ایک دن اگر آپ چھوڑ دیں گے 2 دن چھوڑ دیں گے آپ بھول جائیں گے، تو وہ چیز جو کنٹینیو ہے، ایک تو پھر نیک لوگوں کی صحبت تاکہ نیکی کا گراف بڑھے، اگر غلطی ہو تو پھر ملامت اور شرمندگی بہت زور کے ساتھ آئے کہ بندہ اس کہے گی کیا غلاظت، پہلے تو نیکی، پہلے تو گناہ اچھے لگ رہے تھے معاذ اللہ، لیکن جب اچھوں کے ساتھ بیٹھا، دین سنا، نظام مصطفیٰ کو سنا، قرآن کو سنا، پھر پتا چلا کہ جناب نیکی کیا تھی، اب اس بندے کو وہ گناہ انتہائی حقیر لگیں گے، اتنا ایک قدم آگے آپ نے بڑھا لیا نا تو آپ اللہ کی رحمت کے قریب آ رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بندہ، بعض جو سنجیدہ لوگ تھے وہ اپنے جاگنے کے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کو وہ چند پارٹس میں تقسیم کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کتنا، یعنی آدھا گھنٹہ یا 5 منٹ یا 10 منٹ، میں نے کتنا وقت اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھا، آدھا گھنٹہ روکا، 1 گھنٹہ روکا، تو یہ 1 گھنٹے پر تو مجھے کنٹرول ہو گیا، استغفار کرا سچے دل کے ساتھ، کل 2 گھنٹے پر، کل 3 گھنٹے پر، اس طرح اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ ارادہ جہاں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تہذیب نفس کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ اصلاح نفس کے 4 طریقے ہیں، یعنی بری خواہشات کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا چیز ہے مراقبہ، فرمایا دوسرا چیز ہے مراقبہ، دوسری چیز ہے محاسبہ، تیسری چیز ہے مجاہدہ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے توبہ۔ کبھی آپ نے یوں بھی ذکر کیا جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کہ پہلی چیز ہے توبہ، کہ بندہ اللہ کے حضور استغفار کی عادت ڈالے، اللہ کے حضور معافی کیا، یہ جو معافی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ بڑا قیمتی ورد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زبانوں پر، آج سے قریب سب کی زبانوں، یار اللہ معاف کرے کیا ہو گیا، یہ بہت مبارک فعل ہے کہ زبان اس احساس کا اظہار کر رہی ہے کہ میرا رب ہے جس سے مجھے ملاقات کرنا ہے، میں نے اگر اس کی نافرمانی کے کام کیے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ جو رب کا ذکر ہے توبہ کرنے کا، یہ آگے آپ کو بڑھاتا ہے اس کو یاد رکھنے، مراقبے کے لیے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ خیال آگے بڑھتا ہے کہ جناب یہ جو برا خیال مجھے آیا تھا یہ میں کس کی صحبت میں بیٹھا تھا، تو پہلی چیز ہے توبہ، استغفار، زبان سے زیادہ کرنا، زبان سے استغفار ہوگا۔ کمزور جیسے لوگ ہم ہیں، میں استغفار کی جملہ شرائط کی بات نہیں کر رہا اس آیت کے تناظر کے اندر، زبان سے استغفار ہوگا تو دل کی طرف اس کا اثر پہنچتا ہے، جس رب کے حضور وہ توبہ مانگ رہا ہے، جس رب کو یاد کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے، تو پھر آگے کی منزل تھوڑی سی دیر کے بعد ایسی آتی ہے کہ وہ رب کے بارے میں سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مرحلہ توبہ کے بعد اس کے پاس مراقبے کا آتا ہے۔ پھر وہ جو برا خیال اس کے ساتھ مبتلا ہوا تھا اور وہ خرابی کی طرف چلا گیا تھا، تو وہ محاسبہ کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، یہ میں کس کے پاس بیٹھا تھا، آج میں نے موبائل فون پر کیا دیکھا تھا، کیا میں نے معاملات کیے تھے، یہ خیال کیوں آیا، اس چیز کو پکڑتا ہے۔ اور جب نماز کا حکم ہو جائے، خیر کا حکم ہو جائے، سچ بولنے کا حکم ہو جائے، ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، نماز ہے، رمضان شریف کے روزے ہیں، درس سیکھنے کے لیے علماء کی خدمت میں جانا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑا سو جاؤں، اس وقت مجاہدہ، مکمل طاقت اور جد و جہد کے ساتھ اپنے نفس کی نہ مانے، آگے بڑھے۔ اس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان کی خواہشات ایک بچے کی طرح ہے۔ بچہ اگر اپنے باپ سے بازار میں آج 1 روپے کی چیز مانگ رہا ہے نا، اور باپ دے دے تو کل وہ 100 روپے کی مانگے گا۔ اگر باپ نے آج ہی اس کو ڈانٹ دیا کہ یہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، تو کل مانگے گا بھی تو ذرا کم آواز سے مانگے گا، اور تیسرے دن مانگے گا ہی نہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کی خواہش کو امام اہل سنت نے ایک جگہ ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سالہ سال انسان کے اوپر، یعنی انسان کے خیالات کے اوپر معائنہ کیا، مراقبہ کیا، اور ان چور کو پکڑا، اس کا حل پکڑا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، انسان کی خواہشات ایسی ہے کہ آج 1 مانو گے، کل وہ 2 دفعہ مانگے گا، آج تھوڑا مانگا، کل اس سے زیادہ مانگا، آج اس کو جھڑک دیا اور اپنا رخ بدل دیا، اپنی مصروفیت خیر کی طرف لے گیا، اٹھ کر وہ کسی اور کی طرف چلا گیا، خیر کے راستے پہ چلا گیا، تو کل وہ خیال آئے گا لیکن بہت پھیکا پھیکا آئے گا۔ اور کل بھی اگر اس نے اپنے آپ کو اس بری جگہ سے بچا کر خیر کے لوگوں کی طرف جانے کے لیے کوئی نعت شریف سن لی، کوئی عالم دین کی تقریر سن لی، کوئی تلاوت قرآن سن لی، اپنے آپ کو اس نے بدلا، تو آپ دیکھیں گے 3-4 دن کے بعد وہ خیال بالکل گویا کہ نقش بر آب کی طرح ہوگا، جیسے وہ مندمل نظر آئے گا، مگر کب؟ جب میں اور آپ نیک بننا چاہیں۔ تو فرمایا 3 چیزیں تھیں، اس نے معاشرت
حسن عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس. تہذیب نفس پر میں نے یہ بات کی. اب چند ضروری باتیں، کیونکہ یہ آیت کا جو پہلا خلاصہ تھا اس کو ہم نے تفصیل اس لیے دیا ہے تاکہ جو میرے سادہ دوست بیٹھے ہیں ہمارے ذہن کے، ان کے سامنے ابتدائی، یعنی عالمانہ گفتگو تو اس سے بہت آگے کی ہے، ابتدائی طور پر ہم بنیاد اور گراس روٹ سے نیکی کے تصور کو سمجھیں. قرآن نے یہاں کہا کہ لیس البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے. بر کا لفظ جو ہے ہمارے علماء لکھتے ہیں تفسیر میں کہ بر کا معنی نیکی یا نیکی کے کام یا نیکی کے کاموں میں وسعت، اس کو کہتے ہیں بر. بر کا معنی ہے نیکی کا کام. بر نیکی، بر نیکیوں کے کام میں زیادہ اپنے آپ کو شامل کرنا. اب نیکی دو قسم کی ہے. آہستہ آہستہ یہ بنیادی اے با کا ڈالی با تاسا پڑھ رہے ہیں ہم دین کا، یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو پھر آگے چل کر ہم اپنی نماز اور دیگر عبادات کے اندر ذوق کو مضبوط رکھ سکتے ہیں. تو بر عربی زبان میں نیکی کو کہتے ہیں. بر نیکی، بر نیکی کے کاموں میں زیادہ اپنے آپ کو شامل کرنا. یہ تمام مفہوم کے لیے قرآن میں کئی جگہ پر جو ہے لفظ بر موجود ہے. بر کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی بر اور ایک اعمال کی طرف بر. یعنی ایک نیکی عقیدے کی جس میں ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ عقیدے کی نیکی ہے. اور اعمال کی نیکی کیا ہے؟ تمام حقوق العباد کو ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جو اخلاقیات اس کے حبیب نے بیان کیے ہیں، لوگوں کے حقوق، پڑوس کے حقوق، کھانے پینے کے حق، تجارت کے حق، سڑک پہ چلنے کا حق، لوگوں سے ملنے جلنے کا حق، یہ دونوں جب ملتی ہے تو پھر البر کامل ہوتا ہے. یہاں جو قرآن کہنا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل میں نیکی کیا ہے؟ تو اصل نیکی وہ ہے جو دونوں کو شامل ہو جائے، یعنی عقیدے کی درستگی بھی ہو جائے اور اعمال و تہذیب نفس کی درستگی بھی ہو جائے. تو یہاں پر شریعت مطہرہ اس چیز کو یہاں پر ذکر کرے. فرمایا کہ یہاں پر اب تھوڑا سا میں موضوع کو لذت والا، ذائقے والا بناتا ہوں. یہاں سے ہم نے کچھ اعمال کی بات کی. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہودیوں نے جس طرح، پھر یہ جملہ دماغ کے اندر اتار لیجئے کہ یہودیوں نے نیک بننے کے لیے ایک ایک نیکی پکڑی ہوئی تھی. بس وہ کھانا کھلاتا تھا، بس کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. کوئی ایک سب کو سلام کرتا تھا، ایک نیکی، جیسے ہمارے اندر بھی رواج، ایک نیکی پکڑی اور اس میں خوش فہمی آ جاتی ہے کہ میں نیک ہو گیا. تو یہ نہیں ہے. دین کے پورے اسٹرکچر کو ماننا ہے. جس طرح چند دن پہلے ایک بات گزری، یہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہوگی. ایک شخصیت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، اسلام لے آئے. وہ پہلے یہودی تھے. تو دیکھیں دین جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، کیونکہ دین عقیدے کا نام ہے. توحید، رسالت، آخرت، عقیدے کا نام. عقیدہ کبھی نہیں بدلتا. شریعت مختلف ہوتی ہے لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے. کوئی چیز، کوئی کھانے پینے کی چیز پہلی شریعت میں حرام ہے، اس شریعت میں جائز ہو گئی. اس شریعت میں حرام ہے، پہلی شریعت میں جائز. تو یہ اللہ رب العالمین لوگوں کی طبیعت، مزاج، ماحول کے اعتبار سے لوگوں کے فروع میں شرعی معاملات، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں اس میں رد و بدل ہوتا ہے. عقیدے میں رد و بدل نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، نہیں پسند کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے. اب وہ کیونکہ یہود کے کبار علماء میں سے تھے، نام میں کسی ضرورتاً ذکر نہیں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے. تو جب وہ اسلام لے آئے تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کی ساری چیزیں تھی، سامنے اونٹ کا گوشت تھا تو ادھر ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے وہ، بلکہ اس سے اپنے آپ کو تھوڑا کنارہ کر کے دوسری چیزیں کھا رہے تھے. حالانکہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. بڑی سمجھنے کی بات ہے. حضور کی رسالت پر ایمان لائیں، پورے دین پر ایمان لائیں، اور نہ وہ اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھ رہے ہیں، لیکن طبیعت نہیں جا رہی ادھر، طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے دین کا ڈسپلن بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان لائے ہو تو پورے مسلمان بنو. ارے گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، اس کا توحید اور ایمان سے کیا تعلق ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اسلام نے پسند کر لیا ہے نا، اب اپنی گھن کے مزاج کو بدلو، اب اس کو پسند کرنا. اور جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا اور تیری طبیعت پسند کرتی ہے تو پھر گھن پیدا کر اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے.
یہ نظریاتی مسلمان بننا. حالانکہ آپ بڑے موٹے عقل میں بھی یہ بات جا سکتی جو میں بتا رہا ہوں. کہ گوشت کھانے کا جب حضور کو مان لیا تو گوشت کا کیا مسئلہ؟ فرمایا گوشت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ڈسپلین کا ہے. 50-50 نہیں ہوگا. جس کو اسلام نے ہاں کہہ دیا وہ تمہیں پسند آنا چاہیے. میں عاشق رسول ہوں لیکن داڑھی مونڈوں گا میں، یہ نہیں چلے گا. یہاں تو داڑھی مونڈنا حرام ہے. ادھر کون سا اونٹ کے گوشت کا مسئلہ تھا؟ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. داڑھی میں نے رکھ لی، نماز پوری نہیں پڑھوں گا. نماز پوری پڑھ لی، ماں باپ کا لحاظ نہیں کروں گا. نماز ماں باپ کا لحاظ رکھ لیا، پڑوس کا لحاظ نہیں رکھوں گا. یہ جو واجبات اور فرائض کے زمروں کے اندر ہے، تو یہ شرعی علم حاصل کرنا ہے جو اس آیت کے تحت آ رہا ہے، یہ لازم و ضروری ہے. اس سے پریشان نہیں ہوں گے آپ. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا بوجھ ہم پر ڈال رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا چل زندگی پرسکون نہ ہو تو پھر کہنا. میری اور تیری زندگی پرسکون نہ ہو تو پھر کہنا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھیں ایمان میں ابھی ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے. توحید کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا اپنے ہونے میں ایک ہے، اس کائنات کو بنانے میں ایک ہے، اس کائنات کو چلانے میں ایک ہے. وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے. ہر تحسین، ہر تمہید، ہر تعریف کا مستحق وہی ہے. وہ مستقل بذات ہے، وہی مستعان حقیقی ہے، وہی لائق عبادت ہے، اور وہی واحد ہے بنایا ہے. اور نبون لیں تو نبون بمعنی عظیم خبر، اور ایسی عظیم خبر جو کسی کو نفع پہنچاتی ہو. جیسے اما یتساءلون عن النبأ، تو نبی ادھر اس میں فاعل بنتا ہے کہ نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا ایک معنی کیا گیا مطلع علی الغیب، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی خبریں دیتا ہے، یعنی غیب کی خبریں دیتا ہے. انبیاء کے بارے میں سورہ، یہ کیونکہ آیت عقیدے کے حسن عقیدے میں ایک دو باتیں صرف عرض کر کے پھر آگے ہم حسن معاشرت پر بات کو ختم کریں گے. انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ عورتیں کبھی نبی نہیں بنائی گئی. عورتیں نبی نہیں بنائی. قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں آیت موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ سب مرد تھے. إِلَّا رِجَالًا، کیا تھے بولیے؟ مرد تھے. نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی فرمائی ہے. وہ سارے کے سارے مرد تھے اور ان میں کوئی عورت نہیں تھی، اور ان پر ہم نے وحی فرمائی. یہ شریعت مطہرہ کا عقیدہ انبیاء سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد حسن عقیدے کے ساتھ ساتھ، اب حسن معاشرت کی طرف ہم تھوڑا سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیکن یہاں پر ایک عقیدہ ہمارے لوگوں کو جاننا ضروری ہے جو اکثر ذکر کیا جاتا ہے. علامہ تفزانی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جمہور علماء کا عقیدہ، پہلے تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. احادیث میں مختلف احوال اور ضرورت کے حوالے سے مختلف، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توجہ دلانے کے لیے سرکار نے مختلف احوال کے اندر اس پر متعدد بات ارشاد فرمائی. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم ہے اس سے یا زیادہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. علامہ تفزانی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے، جو نئی شریعت لے کر آتا ہے. دین وہی ہوتا ہے، نیا احکام لے کر آتا ہے. اور نبی وہ ہے جو اس کے ساتھ تبلیغ پر مامور ہوتا ہے. یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوگا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوگا. اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہیں جن پر اللہ نے رسالت کو بھی ختم کر دیا اور نبوت کو بھی ختم کر دیا. یہاں پر ایک جملہ حسن معاشرت کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کیونکہ یہ آیت تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ہم نے ابھی تک جو تھوڑا سے وقت رہ گیا، دوبارہ ایک دفعہ میں ریوائز کر دوں پیچھے سے. ہم نے ابھی تک یہ بتایا کہ نیکی کو مکمل اس کی شکل کے ساتھ قبول کرنا ہے. یہ سن لیں، نیکی کا کوئی ایک حصہ پکڑ کر دوسرے کو چھوڑ دینا یہ نہیں. جیسے میں نے ایک بات کی، مفسرین نے یہاں کہا یہودی اور عیسائیوں نے مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کرنے کو نیکی سمجھا. اس کے بعد وہ حرام بھی کہتے تھے. ان کے ملا رشوت بھی لیتے تھے، ان کے قاضی رشوت بھی لیتے تھے، ان کی عدالتیں غلط فیصلہ دیتی تھی، اور وہ کہتے نہیں اللہ ہمیں بخش دے گا. کیوں بخش دے گا جی؟
کا اس لیے بخش دے گا کہ ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ سمجھ لیجئے میں نے بھی اور آپ نے بھی کچھ نیکیوں کے جو اصل میں نیکی ہے لیکن اس کو ہم نے خاص کر دیا ہے اور اس کے مقابلے کی یا اس سے بڑے درجے کی جو نیکیاں ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حکم مبارک بھی ہے. آپ نے فرمایا جو نوافل کی کثرت کرے اور فرض کو چھوڑے خدا اس کے نفل کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. بلکہ جلال میں یہ فرمایا وہ نفل ہوئے ہی نہیں, اس لیے کہ جناب اوور ٹائم وہ کرے جس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہو. اب یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کی اور اوور ٹائم کر رہا ہے تو اوور ٹائم کا کیا تصور ہے. تو نوافل اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں کہ جب فرض کی تعداد کو مکمل کیا جائے. ہاں انسان اگر انتقال کر جائے اور اس کے فرض کم تھے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس کے نوافل کو, کیونکہ وہ عبادت پر مصر ہو چکا تھا, چل پڑا تھا, تو اللہ اس نفل کو فرض کا درجہ دے کر اس کے فرض میں شامل فرمایا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نوافل کے اوپر کثرت سے کرتے ہیں لیکن فرض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرز کے اوپر جہاں پر شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا. اب یہاں پر ایک بڑا خاص نقطہ ہے جو ہماری آخری گفتگو کا حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى, کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اپنے خونی رشتہ داروں پر. اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. اتنی محنت سے بندہ کماتا ہے پھر جمع کرتا ہے. کمایا اس نے محنت سے, پسینہ گرا کر, جان جھوکم میں ڈال کر, لمبے لمبے سفر کر کے, بڑی مصیبتیں اٹھا کر پیسہ کماتا ہے. اس کے بعد رب اب حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اشاروں پر بانٹو. ٹھیک ہے, اس کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا چلے کہ مالک میں نہیں ہوں, مالک رب ہے. میں صرف اس کا وکیل ہوں کہ جو اس کی امانت. ایک تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے نفس کی زبردست قسم کی پٹائی ہوتی ہے, اس لیے کہ بندہ جب مال جمع کر کے رکھتا ہے نا تو شیطان اور نفس اس کے اندر کئی خرابیاں پیدا کرتا ہے. ایک تو وہ متکبر بنتا ہے, ایک دوسرا کہ وہ مال کو اپنے آپ کو اس مال کا خالق اور یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت تھی, مجھ میں بڑی ذہانت تھی اس لیے میں بزنس کر گیا, مجھ میں بڑی طاقت تھی اس لیے تو میں مال جمع کر گیا. تو وہ خدا فراموشی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, فکری ریاکاری اور شرک پیدا ہوتا ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ اتنی بہترین مشق ہے اور تہذیب نفس کے لیے اور اپنی خواہشات کو دین کی طرف لانے کے لیے. جب بندہ محنت سے کمائے اور پھر خرچ کرے اس کا دوہرا فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف ایک پرزہ ہوں, یہ مال بھی میرے رب کا ہے, میں بھی میرے رب کا ہوں, لہذا اس رب کا حکم ہے تو رب کی بالادستی, مراقبہ, استحضار, معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور جو ذہن میں رعونت, فرعونیت اور جو خدائی کا تصور اس کے ذہن میں شیطان بٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کی اپنی خود خوبیوں میں اس کو خود نما بنا کر متکبر اور اس کو معاذ اللہ تصور الوہیت دے رہا ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا طلسم اور شیطانیت اس کے دل سے ٹوٹتی ہے کہ جب وہ خود کماتا ہے اور مال زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا. کتنی زکوٰۃ؟ 10 لاکھ ہو گئی, 15 لاکھ ہو گئی, 20 لاکھ ہو گئی, اتنی ہوگی. وہ جب دیتا کہ اتنا کیسے نکالوں گا, تو پھر وہ جو قرآن کا حکم آتا ہے کہ رب نے دیا ہے, تو پھر یہ مال کی محبت جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہی مال کو صرف کرنا اسے رب سے دور نہیں بلکہ یہی نیت اسے خدا کے زیادہ قریب کر دیتی. اور دوسرا اس نے جن لوگوں پر خرچ کیا ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے اس کو محبت ملتی ہے, اس کو تعاون ملتا ہے, اس کو سپورٹ ملتا ہے, اس کی عزت برقرار رہتی ہے. یہ نقطہ ضرور سنیے جو آج کی گفتگو کا بڑا اہم ہے. اور میرے دوستو بزرگوں, ہمارے مفسرین نے اس پر بہت لکھا کہ یہ جو آیت ہے الا حبہ, یہ حبہ ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ فرما رہا ہے وآت المال الا حبہ ذوی القربى, وہ مال دیتا الا حبہ, اس کی محبت پر. یہ جو ہی کا مرجع کیا ہے اس پر علماء نے 3 باتیں کی, بہت زبردست بات. فرمایا کہ دیکھو ایک معنی اس کا یہ بنے گا کہ حبی ہی کا مرجع جو ہے وہ اس کا مال ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ مال خرچ کرے باوجود اس کے کہ اسے اس کے محبت تھی, یعنی خود بھی حاجت مند ہے, خود بھی تنگ دست ہے, خود کو بھی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی اپنے بہنوں, بھائیوں, خونی رشتہ داروں کو, کسی ضرورت مند کو وہ دے رہا ہے. تو اب معنی ہوا الا حبہ, یعنی اس مال میں سے خرچ کرے. یعنی حبہ ہی کا مرجع جو ہے مال کی طرف, ہی کا مرجع جو ہے ضمیر غائب کا وہ مال کی طرف آیا, اور اب ترجمہ ہوا کہ اس مال میں سے خرچ کرے. ایک معنی. اب دوسرا اس کا ترجمہ دیکھیں,
ضمیر کا ایک مرجع علماء نے یہاں پر رب کو بھی رکھا ہے جو پیچھے ذکر آیا، اور معنی کیا ہوگا کہ علی حبہ یعنی رب کی محبت میں خرچ کرے، مال کو خرچ کرے اور اسے رب کی محبت میں خرچ کرے کہ یا اللہ تجھے یہ پسند ہے لہذا میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور تیسرا یہاں پر جو امام راضی علیہ رحمت اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے کہ وہ صاحب مال یعنی بندہ خود ہے، علی حبہ غم سے نہیں خوشی خوشی خرچ کرے۔ ایک یہ کہ مال کو خرچ کرے، وہ اپنے مال سے خرچ کرتا ہے، ایک ترجمہ یہ ہوگا۔ ایک ترجمہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ وہ رب کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے، دل پر غم نہیں لاتا، اور خوشی کی تصور کیا ہے کہ جو اس پر اجر اللہ عطا فرمائے گا، جو اللہ رب العالمین جل وعلا اجر عطا فرمائے گا، اور مال کو خرچ کر کے صبر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بشارات، یہ خوشخبریاں، یہ مژدے، یہ بینیفٹس جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر بندہ جو اپنے منہ کا لقمہ بھی کسی کو دے تو تنگ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، اور اس رب کی محبت کے لیے۔ تو فرمایا اس آیت کے اندر مرکزی نقطہ یہ کہ اب رب نے حکم اگر دیا ہے تو وہ اپنے مال سے خرچ کرے، یہ نہیں کہ کسی اور کا مال خرچ کر رہا ہو۔ نمبر 2، اور وہ مال خرچ کرے تو اللہ کی محبت کے لیے کرے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اور جب خرچ کرے تو خندہ پیشانی سے خرچ کرے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ اس کی روح ہے۔ فرمایا جب دے رہا ہونا تو تکلیف نہیں دینا اس کو، جس غریب کو تو دے رہا ہے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو پھر اپنے صدقے کو باطل نہیں کرنا، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کر دینا۔ 2 طریقوں سے خیرات اور نیکی ضائع ہو جاتی ہے، کب؟ جب اس کو جس کو دے رہا ہے، جو محتاج ہے، اس کو جو دے رہا ہے اس کو اذیت پہنچا۔ اچھا تو وہی ہے نا فلاں وقت میں نے تیری بیٹی کے خرچے کے لیے اتنے دیے تھے، تو وہی ہے نا فلاں وقت تیرے پاس یہ نہیں تھا، یہ اذیت دی، اس کا دل دکھا، نیکی ختم۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور من بمعنی احسان، ایک تو اذیت پہنچانا ہے، ایک اذیت پہنچانا ہے، اب اذیت نہیں پہنچا رہا ہے لیکن احسان اس کو بتا رہا ہے، دیکھ فلاں وقت تھا اور میں نے تجھ پر کتنے احسانات کیے، مال دیے۔ تو ایک احسان جتانا، احسان جتانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی لیکن اس کے اندر احساس جاگ رہا ہے کہ اس نے میری مدد کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صدقہ بھی باطل ہو جائے گا، الا یہ کہ استثناء الگ موجود ہے کہ کب جتایا جائے گا، لیکن جو ہمارا رویہ وہ یہ ہے کہ احسان جتلانا کہ تاکہ وہ تھوڑا سے نظریں نیچے جھکائے، اس سے ہم تھوڑا پروٹوکول لیں۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی ہماری غلامی اختیار کرے، کوئی اس کی نظریں ہمارے سامنے جھکے، کوئی ہمارے لیے رسپیکٹ کرے، کوئی ہمارا ادب کرے۔ فرمایا یہ صدقہ باطل ہے۔ اور دوسرا اس کو اذیت دینا، بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے کرنا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے جناب اس کو مال دیا۔ فرمایا ان دونوں طریقوں سے صدقہ اس کا باطل ہو جائے گا، لیکن دینا کیسے ہے؟ علی حبہ، خوشی خوشی دینا، رب کی خوشنودی کے لیے دینا ہے اور رب کی محبت میں دینا۔ فرمایا کن کو دینا ہے؟ فرمایا ذوی القربا، قرابت داروں کو دینا ہے۔ قرابت دار جو نسبی ہمارے خاندان کے، وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا ہے۔ پھر آگے فرمایا یتاما، یتیموں کو دینا ہے۔ یتیم کے بارے میں سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے گفتگو آئی۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، کیونکہ یتیم بمعنی تنہا رہ جانے والا۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ یتیم کے مال کے اندر وہ تصرف کرتے تھے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یتیم اگر کسی کے گھر میں، کیونکہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ جس گھر میں کسی بندے نے یتیم بچے کی پرورش کی ہو۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے، اور حضور نے جن امتیوں کو زیادہ پسند کیا، اللہ یہ توفیقات ہم تمام کو محض رضا الہی کے عطا فرمائے۔ ایک بات، یتیم انتقال کر گیا، اس کے باپ کا مال بہت تھا، گھر کے سرپرست ہیں، تایا ہیں، دیگر چچا ہیں، دیگر لوگ ہیں، تو وہ اس مال کے مالک نہیں ہیں، وہ اس کے محافظ ہیں۔ اگر اس یتیم کے پاس مال نہیں ہے تو اپنے جیب سے خرچ کریں، اور وہ نابالغ ہے، اس کے پاس مال ہے، تصرف نہیں کر سکتا، اگر وہ نابالغ ہے، عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ اتنی نہیں ہے، اگر وہ کرے گا تو پیسے ضائع کر دے گا، تو لہذا اس کے مال کی وہ حفاظت کرے۔ ہاں وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کرے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یتیم کی عمر کتنی ہو،
کہ جس پر اس کا سرپرست اس کے مال کو اس کے حوالے کرے. اس میں کئی اقوال ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 25 سال عمر ذکر کی ہے کہ جس میں اس کا شعور، حالات، معاملات اور جائیداد اس کی زیادہ ہے وہ اس کے حوالے کر دے، اور جو اس کے گھر کے کفیل ہیں وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. وہ یتیم تو خیر دوسرا تھا، مال دوسرا تھا. یہاں ہمارے گھر کے بچے جو ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بڑا اہم ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. ہمارے اپنے بچے، بیٹی یا بیٹیاں، بیٹے یا بیٹیاں، جب ان کو عیدی میں کوئی قریبی رشتہ دار کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، باپ کو اجازت نہیں کہ اس کو خرچ کرے. ٹھیک ہے، یہ مال اس کا ہے، باپ صرف اس کا امین ہے. ہاں یہ ضرور ہے. مجھے بندہ کہنے لگا شاہ صاحب کیسے بچائیں گے پھر ہم اس کو؟ میں نے کہا اس کی اسکول کی فیس دے دو، مدرسے کی فیس دے دو، اسی سے، اس کے لیے جو کپڑے لاؤ اسی سے لاؤ. لیکن یہ مال بھی ماں باپ نہیں رکھ سکتے. کتنا پیارا دین ہے، امانت کی کتنی حفاظت بتاتا ہے. اس کی دوائی پر خرچ کر دو، اس کے علاج پر خرچ کر دو، اس کے اوپر خرچ کر دو. یا اگر جمع کر کے رکھا ہے تو جناب بالغ ہونے کے بعد اس کے حوالے کر دو، مال سنبھالنے کے لیے حوالے کر دو، یا اس کی تعلیم کے لیے، اس کے سفر کے لیے، اس کے خیر کے لیے، اس کی شادی بیاہ کے لیے اس کے اندر خرچ کر دو. وہ تو یتیم ہے. لیکن یہاں کے معاملات بھی آپ دیکھیے، ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ان کے کپڑے، ان کے معاملات، جو ان کی عیدیاں آتی ہیں وہ جمع کر کے رکھیں اور وہ ماں باپ ان کے اوپر خرچ کرتے. فرمایا حب ذوی القربا، اور وہ علی حب ہی، وہ محبت سے خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. صاحب مال خرچ کرنے والا امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ ان بڑی محبت اور خوشی سے خرچ کرے. اور کس پر کرے؟ اپنے رشتہ داروں پر کرے، یتیموں پر کرے، مسکینوں پر کرے. مسکین اس کو کہا گیا کہ جس کے پاس آمدنی، جس کی آمدنی اس کے خرچ سے کم ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب جو اس کا خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک تعریف یہ بھی کی گئی، پہلے تو مسکین کی یہ تعریف کی جاتی ہے نا کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو. لیکن اس مسکین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جناب جو ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے اور اس کی آمدنی کم ہے. لیکن وہ آمدنی ذاتی عیاشی پر نہیں، جو ضرورت کے روزمرہ کے کام ہے. لہذا میں رمضان شریف قریب آ رہا ہے، کہوں گا دوستوں کو کہ آج کل بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، دیگر چیزیں، تو قریب کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں کو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ایک سولر، ایک بیٹری دلا دیں، اس کا مالک بنا دیں اس کو. ٹھیک ہے، یا نفلی صدقے سے یہ دلائیں، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے. اس میں یہ کہہ دیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو بیچتے ہیں رکھیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جناب آپ کا بجلی کا بل اتنا ہے کہ بجلی کا بل آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو رکھیں. تو لہٰذا زکوٰۃ کے اندر آپ اپنی کیٹیگری بنائیں اور اس میں پہلا حق اپنے قریبی بہن بھائیوں کا ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر مدارس کا رکھیں اور دینی طلباء، دینی امور کا رکھیں. لیکن اپنے خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کی ضروریات ہیں وہ ضرور رکھیں. اگر کوئی کرائے پر ہے تو اس کے کرائے کو اپنے ذمے پر لیں اور وہ رقم اس کو دے دیا کریں، اس کو مالک بنا دیں. یہاں پر جو مساکین کی ایک تعریف فقہا نے بڑی زبردست کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. تو شریعت مطہرہ نے بندے پر یہ بات بھی لازم قرار دی ہے، جو مالدار رشتہ دار ہے، لازم نہیں واجب قرار دی ہے کہ وہ اپنے جیب خرچ کے ساتھ جو اس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس کی کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرے. راشن پہنچا دے، کپڑا پہنچا دے، عید کے دن عید کو پہنچا دے. آج کل بجلی مہنگی ہو گئی ہے، یا کوئی گھر کی ایسی ضرورت ہے وہ کر لیں. اگر قریبی رشتہ دار کے گھر میں شادی ہے ان کی بچیوں کی، اس میں کوئی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لے. لیکن ایسے نہیں کہ جناب جو ہے وہ غریب بھی شادی وہ کرنے کے لیے جا رہا ہو جو امیر نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے. یہ نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق، ریاکاری نہ ہو، زیادہ دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، اور شادی بیاہ کو جتنا آسان کیا جائے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے کہ ہال تو ہم مہندی جیسی فضول رسم جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دیگر اور رسومات کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، اور مہر ہوتا ہے 10,500 روپے. جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ 500 روپے نقد ہے، مرغی نہیں آتی اس کی، ایک وقت کی روٹی نہیں آتی. ایک بندہ، آج کتنی مہنگائی ہے، ایک بندہ صحیح کھانا 500 روپے کا نہیں کھا سکتا. کہتے ہیں بیوی کو 500 روپے نقد دینا، 10,000 طلب دینا ہے. تو یہ شریعت مطالعہ کا مذاق نہ بنائے. اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو مہر جو ہے وہ اچھی تعداد میں رکھیں تاکہ وہ مہر اس بچی کے پاس جائے تو وہ کسی کے کام آئے. میں اس پر پوری تفصیل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں
لڑکی جب وہ دے چکا ہے, بیٹی دے چکا ہے, تو اس کو لالچ نہیں ہے پیسوں کی, اور جو بہو لا رہا ہے بیٹی بنا کر اس کو بھی لالچ نہیں ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے مہر کے لیے محبوب طریقہ ایک اسمارٹ اماؤنٹ رکھا ہے, بشرطے کہ وہ بندہ دیتا ہو. لڑکے کی آمدنی کو دیکھا جائے گا, لیکن میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ بیچ میں نہ آئے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو لاکھوں روپے کے مہندی کے ہال لے لیتے ہیں, سب کے جوڑے ایک جیسے بن رہے ہیں, لیکن مہر جناب مسجد میں آ رہے ہیں 5,000 روپے, 10,500 روپے. جس کا مطالبہ ہے, جس کا مطالبہ نہیں ہے, ان خرافات کے اندر ہزاروں کا لاکھوں روپے لٹا دیے گئے. یہ باتیں پھیلائی ہے تاکہ ہمارے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہے. مضمون کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو رشتہ داروں کا ذکر کیا اس کے 6 مقامات بیان کیے ہیں. اس کو یاد رکھیں, اس آیت میں کتنے مقامات؟ 6 مقامات جن پر مال خرچ کرنا ہے, ان کے 6 مقامات دین نے بیان کیے. پہلے قرابت دار جو رشتہ دار ہیں, دوسرے ہیں یتیم جو مستحق ہیں, تیسرے ہیں مسکین جس خرچ کی میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ جس کی مسکین تو وہی ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں. لیکن آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک یہ کہ جناب وہ شخص کہ وہ جب خرچ کرتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جو انتہائی حاجت کی چیزیں ہیں, اس پر بھی اس کی تنخواہ سے کفایت نہیں ہوتی ہے, تو اس پر بھی خرچ کرنے کا حکم شریعت نے دیا. مسافروں پر, ایک مسافر وہ ہے جس کا, ایسا مسافر چاہے وہ لاکھوں روپے اس کے پاس جائیداد کے ہوں, لیکن وہ سفر کے اندر ہے, اس کے پاس مال لوٹ لیا گیا, کرائے کے اس کے پاس پیسے نہیں, بشرطے کہ جھوٹ نہ بول رہا ہو, تو اس کے ساتھ مدد کرنا ایک مسلمان جس کے پاس اس وقت رقم موجود ہے, مستحب نہیں واجب ہے, اس کو دینا واجب ہے. اور اسی طرح جو منگتے ہیں, یہ بھکاری جو بن گئے ہیں, پورے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, اور یہ باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں, اور یہاں پر ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات سے بڑا سکون ہوا کہ ہماری امیگریشن اور اداروں نے کچھ کام کیا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اس سے ملک کی بھی بدنامی ہے, حرمین شریفین کی زمین کی بھی بدنامی ہے. یہ وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. حرمین شریفین کے اندر جب آپ کی استطاعت نہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ آپ پر عمرہ کب تھا اور حج کب تھا؟ ٹھیک ہے, آپ وہ کام یہاں پر کر لیں. اگر ثواب چاہیے آپ کو تو وہ کام کر لیں جس کا ثواب اللہ حج کی صورت میں وہ ثواب عطا فرماتا ہے, عمرے کی صورت میں عطا فرماتا ہے. ایک بات میں مزید یہاں پر یہ کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس میں ناراض نہیں ہونا. 12 ربیع الاول کے دن لاکھوں کا مجمع لگا کر گنبد خضرا کے سامنے شور کرنا اور بلند آواز سے درود پڑھنا, یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر پورے میلے کا سما بنانا. میں پھر کہوں گا, اس سے باز آ جاؤ. خود کے لیے بھی مصیبت کرو گے, دوسرے کے لیے مصیبت کرو گے. ہم نے ایک سیاسی جماعت نے مسجد نبوی کے اندر اپنی فریق سیاسی جماعت پر شور شرابہ کیا تھا, ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی. میں اہل سنت کو بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, سادے لوگوں کو, آپ کو درود شریف پڑھنا ہے, گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, وہاں لاکھوں لوگ حاضری پیش کرتے ہیں. وہاں پر ہجوم بنانا, جمع غفیر بنانا, راستے کے اندر بیٹھنا, لوگوں کو موقع نہ دیں, یہ قطعاً نامناسب چیزیں ہیں. اور 12 ربیع الاول کے دن چیخ کے گویا کہ سلام پڑھنا, تو مرد کے بچے ہو تو پھر رکو بھی نہ, وہاں پر بھاگتے پھر کیوں؟ دوسروں کے لیے مصیبت بنانا, علماء کے لیے مصیبت بنانا, زائرین کے لیے مصیبت بنانا. میں ان کا تو خاص رد کروں گا جو اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول شو کرنا چاہتے ہیں. جو واقعی میں عاشق ہیں ان کے تو قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے, وہ ایسی حرکت کرتے بھی نہیں. آپ اپنی ہوٹل میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں, مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں, ایک شور و شرابہ ہوگا. اور جس طرح آپ نے سید الشہداء کے مزار کے پاس پورا ایک میلہ بنایا ہوا ہے, وہ ادھر ٹانگ لمبی کر کے لیٹا ہوا ہے, کھارا دار اور میٹھا دار لالو کھیت بنایا ہوا ہے, تو تھوڑی سی حیا اور شرم آنی چاہیے. وہ دربار مقدسہ کس کا ہے؟ لہذا دربار مقدسہ پر جانا جائز ہے, لیکن ایسی حرکت کرنا اور ایسا رویہ اختیار کرنا جن سے ان ہستیوں کا اعتبار دل سے جائے, اس کی اجازت نہیں. امام اہل سنت نے تو عشق کی پابندی میں جالی کو ہاتھ تک لگانے سے روکا ہے. لہٰذا اس کا بہت زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات جو ہے وہ آگے سے آگے آپ پہنچائیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ لازم اور اشد ضروری ہے. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے, میں پھر عرض کروں, یہ آیت کا ایک میں نے جرنل تصور آج, اور وقت اتنا گزر گیا, دیکھیں بالکل ہمارا وقت مکمل ہو گیا تقریباً, لیکن یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس کے سادے مفہوم کو سمجھانے میں آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں.
تو اس کی ایک ایک چیز تشریح طلب ہے، اور وہ کتب میں موجود ہے۔ اہل سنت کی کتابیں، اپنے قریب مسجد جو ہے اہل سنت کی، وہاں علماء کے پاس جائیے، ان سے کتابیں پوچھیے، اور پھر ان کتاب جیسے بار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، ہمارا اسلام ہے، یہ بڑی مبارک کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سادہ عوام کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے، سنی باشتی زیور ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ یہ اردو کتابیں آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں، میری بہنیں بھی اور بھائی بھی، اور اس کا مطالعہ کریں، اور خاص طور پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 177 آج ہی گھر میں جا کر قرآن مجید کھول کر اس آیت کریمہ پر نشان بھی لگائیں، مطالعہ بھی کریں، اور جو میں نے تقریر کچھ کی ہے اس کو دماغ میں تھوڑا دہرائیں۔ اس کے نیچے حواشیہ سعد الفاضل کا ہے، اس کو دیکھیں، اہل سنت کے دیگر بزرگوں کے علماء کی تقاریر اس پر دیکھیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے موبائل کے اندر یہ لے کر اس کی تشریح و تعبیر کو دیکھیں، کیونکہ میری اور آپ کی ماں کی گود سے لے کر قبر تک کی زندگی کو اس ایک آیت نے بند کر دیا ہے۔ اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ میں آپ کا ایک مخلص، ایک آپ کا سادہ بھائی اور دوست ہونے کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کی اقامت، نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نماز کی شرائط کتنی، نماز شروع ہونے سے پہلے اس کی شرائط کتنی، نماز میں اس کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے پھر واجبات کتنے ہیں، وہ جمعے میں ہم ذکر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے، لیکن اس پر پوری کتابیں موجود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ہمارا اسلام نام لیا ہے، قانون شریعت کا نام لیا ہے، یہ بڑی بزرگوں کی سادہ اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور یہ نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر آپ اس کا ضرور جو مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت نے جو لکھا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے قریب کے جو سنی علماء ہیں ان کے پاس جائیں کہ میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، حضرت آپ مجھے سمجھا دیجئے، یا مجھے کوئی کتاب کی رہنمائی فرما دیجئے۔ ایک دو کتابوں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ چلنا بھی عبادت، یہ چلنا بلکہ منت ہو جائے گی آپ کی، آنا جانا، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جس کے صدقے اللہ رب العالمین مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ اقام الصلاۃ سے مراد علماء نے یہ لکھا کہ نماز کے مکمل ارکان، یہ سن لیجیے آپ، مکمل شرائط۔ ہم جس سیاسی تنظیم میں ہیں اس کا پورا ڈسپلن پتا ہے، نہیں پتا ہے تو نماز کا نہیں پتا۔ یہ محفل صرف مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اب ہم نے سونا نہیں ہے، اب ہم نے جاگ کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسباق ہم نے آگے چل کر گویا کہ پورے کرنے، کیونکہ جمادی الاولیٰ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم عموماً احکام کی آیتوں پر بات کرتے ہیں، کہ جمادی الثانی سے پھر اعتقادی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور دیگر موضوعات درس نظام مصطفیٰ میں شروع ہوتے ہیں۔ تو آج کا بھی اور اس سے پہلے والا بھی جو تھا، یہ دونوں درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے حسن معاشرت، اور جمعے کے دن جو تقاریر ہے وہ بھی حسن معاشرت اور اخلاق کے حوالے سے۔ تو فرمایا اقام الصلاۃ، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اقامت الصلاۃ سے مراد ہے نماز کے مکمل ارکان، شرائط، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اور اس طرح شریعت مطہرہ نے اس کے تقاضے بیان کیے، اور ساتھ میں اس کی ہمیشگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ جن کی وجہ سے ہماری نمازیں دور ہوں، بلکہ ہمیں اتنا مستعد ہونا چاہیے کہ خود بھی نماز کے پابند رہے، ان کو بھی نماز کا پابند کریں۔ اور نماز کی روح جو ہے ظاہر کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو اس کے شرائط ضوابط ہے، اس کے ساتھ اصل میں وہ رب کریم سے ملاقات کا وقت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ یقین کر کے خدا کے حضور تو کھڑا ہے اور خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیات میرے دوستو صرف میں اس آیت کا آپ کے سامنے اظہار کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر یہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ فرمایا مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو وہ وعدہ کرتے ہیں، اور مومن اپنے وعدے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالص العیاذ باللہ، خالص منافق یعنی دھوکے باز، منافق وہ ہے جو دکھتا کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ اتنا سخت تانا دیا گیا اس پر، بندے کی روح کانپ جاتی ہے۔ حضور فرما رہے خالص منافق وہ ہے جو بات بات میں جھوٹی قسمیں کھائے گا، اور وعدہ کرے گا تو وعدے کی مخالفت کرے گا۔
یہ جملہ کسی مولانا صاحب کی زبان سے بھی نکلتا تو ہم قبول کرتے، یہ تو سید الانبیاء جناب رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ حضور نے فرمایا خالص منافق کی نشانی یہ ہے کہ وعدے کو کبھی پورا نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں وہ کھاتا ہے۔ تو یہ جو عادتیں دو میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی پیش کی ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی چاہیے، اس لیے کہ حضور سید عالم جن کی محبت اور جن کی ذات کے ساتھ ہمارا اول و آخر تعلق ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص منافق ہے کہ جو وعدہ کرے اور وعدے کی برخلافی کرے۔ ہمارے بازاروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے، چیک باؤنس ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، باتوں کو گھما رہے ہیں، پھر عمرے پر جا رہے ہیں، پھر حج پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا میرے بھائی، حضور نے اس کو منافقت کہا ہے العیاذ باللہ، اور قرآن نے وعدے کو نبھانے کو فرض قرار دیا اخلاقیات کا، کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عمرے پر تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وجوب کا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ نے وعدہ پورا کرنے پر وجوب کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ وہی یہودیوں والی بات آ گئی کہ یہودیوں نے ایک چیز قبول کر لی تھی اور بعد میں سارے رمضان تو نے جعلی راشن بیچا، ملاوٹ کی، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل توبیخ کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، اس نے کہا یہ 3000 روپے کا راشن کا بورا، تو کہا اس پہ 1500 روپے میری مزدوری ہے، وہ 4,500 دے دیا، وہ 3000 کے معاملے میں بھی وہ 1500 کا ناچ ڈالے گا، اور بڑی رات کرنے کے لیے وہ فوراً حرم شریف پہنچے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس منافقت سے نکلنا چاہیے۔ بڑی رات وہی تھی کہ اگر ہم اس عہد کو پورا کرتے، امانت کو پورا کرتے۔ میرے دوستو یہ آگ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی ہماری رہ گئی ہے، نیچے سے ہم سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں اس اخلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ایک دوسرے سے بھروسہ، اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، ہم کہتے ہیں جناب شاہ صاحب کہ بہو لانی ہے اس معاشرے سے اور بیٹی بہانی اس معاشرے سے، رہنا اسی معاشرے میں، مرنا اسی معاشرے میں، اور معاشرہ وہ ہے جو اخلاقیات کے اس انحطاط پر پہنچ چکا ہے کہ کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب اخلاقیات، رویے، مینرز جو ہیں آپ کے، اور یہ جب آپ کے ختم ہو جائیں تو زندہ لاش کی طرح، اس لیے اختلافات اور تمام معاملات کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اخلاق کو چھوڑا، سچ کو چھوڑا، جھوٹ کو اپنایا، حیا کو چھوڑا، بے حیائی کو اپنایا، تواضع، انکساری، عاجزی کو چھوڑا، تکبر کو ہم نے اپنایا، ریاکاری کو اپنایا، خیانت کو اپنایا۔ لہٰذا آج گھروں سے اعتبار ختم، محبت ختم، کیونکہ محبت کہتے جی آپ کوئی تعویذ دیجئے نا کہ بچہ ماں باپ کا فرمان بردار ہو جائے۔ میں نے کہا محبت اور تعظیم پھل اور نتیجہ ہے، اور اس کے پروسیس کا نام ہے اخلاق کی پابندی۔ اخلاقیات گریں گے تو محبت خود ہی ختم ہو جائے گی، اخلاقیات گریں گے تو تعظیم خود ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تعظیم اور محبت یہ جس چیز پر کھڑی ہوتی ہے اور جس درخت پر لگتی ہے، یہ جس کا پھل ہے، وہ پھل اس درخت کا نام ہے جس کا نام ہے رویہ اور اخلاق، جس کی طرف شریعت مطہرہ۔ باپ اگر جھوٹ بولے تو بیٹا پیار کرے گا کہ لگے تعویذ دو، میں نے کہا تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، جس دن آپ سچ بولنے لگیں گے بیٹا خود پیار کر لے گا۔ ماں باپ گھر والے جھوٹ بول رہے ہوں، خیانت کر رہے ہوں، فراڈ کر رہے ہوں، پھر کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، کوئی جن آ گیا ہے، میں نے کہا جن نہیں آ گیا، یہ جو رویہ اسلامی جو رسول اللہ نے اپنی امتیوں کو 23 سال سمجھایا اور اپنے آخری خطبے میں بھی مجھے اور آپ کو درس دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ جعلی 50 میٹر کی جعلی جادوگر پیروں کے پیچھے تم پگڑیوں پہ بھاگ رہے، پیر آتا اتنی بڑی پگڑی باندھتا، میں نے کہا بے صرف ٹوپی پہن کے صحیح سنی ہو جا۔ تو یہ بناوٹ کا جو طریقہ اس لیے آیا کہ ہم نے رویے چھوڑ دیے، ہم نے اخلاق چھوڑ دیے۔ اگر ہمارے گھر میں سچ آ جائے، امانت آ جائے، حیا آ جائے، شرم آ جائے، بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی وظیفہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ نظام مصطفیٰ اخلاق و رویہ ہے کہ بچہ خود ماں کا ادب کرے گا، باپ کا ادب کرے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید اس چیز کو ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ ساری باتیں آئی تھیں، اور اس میں ایک مسئلہ رہ گیا، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ صابر، صبر، صابرین صبر ہے، صابرین جمع ہے، صبر اس کا واحد ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ مثلا کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ بندہ
تنگ دست ہو جائے، غریب ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، یہ بأسا ہے۔ اور درا کیا ہے؟ صحت مند تھا تو بڑی نیکی کرتا تھا، آج وہ مریض ہو گیا ہے، اپائج ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکھا ہوا ہے، نہیں جاتا نافرمانی کی طرف۔ اور وہ ہین البعث، اور جب دین کو ضرورت پڑ جائے کہ نکلو اور اللہ کے دین کے نظام کے لیے شریعت کے قانون کو اسمبلیاں بدل رہی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، نکلو اپنی حاضریاں اپنی اخلاقیہ پیش کرو، ادھر کہیں گے مولانا آپ نکلو، ہمارے پیر صاحب تو ایسی وزیروں کے ایجنٹ ہیں، ہمیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن نے یہاں کہا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مومن کی نشانیوں میں آخری نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے سے مراد نیکی کی طرف رہتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، کب؟ چاہے وہ تکلیف میں ہو تب بھی، چاہے وہ مریض ہو تب بھی، اور وہ ہین البعث، یعنی جب جہاد کا وقت آ جائے یا اسلام کو ضرورت پڑ جائے یا امن کی بقا کے لیے، معاشرے کی بہبود کی بقا کے لیے، رسول اللہ کی عزت، قرآن کی عزت اور دین اسلام کی بقا کے لیے، جب اس کے نکلنے سے، اس کے بات کرنے سے کوئی حق واضح ہو سکتا ہے تو وہ ہین البعث، اس وقت جنگ اور مجاہدے کے وقت بھی وہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ کر کے اپنی طاقت، اپنی توانائی اللہ کے دین، فروغ امن کے لیے لگاتا ہے۔ جیسے فرعون آ گیا سر کے اوپر مارنے کے لیے، بنی اسرائیل نے تو بڑے نعرے لگائے تھے عشق کے، بعد میں جب انہوں نے دیکھا او فرعون کا لشکر آ گیا ہے تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگے تمہارا رب لڑے، ہم تو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ خود اللہ کے نبی ہیں اور رب آپ کے ساتھ ہے، جو جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ان کو تانا دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ تم ہو جو نبی اور نبی کے مشن کا ساتھ حالات کے پریشان ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو، لیکن جنہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ، ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے محبوب کے کلمہ پڑھنے والی یہ آخری امت جو ہے، یہ چاہے باس کا وقت ہو یا درار کا وقت ہو یا جہاد کا وقت ہو، وہ ہر وقت میں خدا کی فرمان برداری کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتی ہے اور گناہوں میں نہیں جاتی۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ جو وہ متقی ہیں۔ اس آیت کا جملہ 2-4 منٹ میں ہم ایک سورہ نساء کی آیت سے مکمل کرنا چاہیں گے۔ یہ سورۃ النساء میرے سامنے ہے، آیت نمبر 36، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ النساء میں اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے، یہی بر کی بات، آیت نمبر 177، اس کو اپنے دماغ پر لکھ لیجئے۔ ماں کے گود سے لے کر میرے اور آپ کے قبر تک جانے کا پورا نظام اسلام کیا ہے، یہ وہ آیت ہے۔ اسلام مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کتنا بنیادی سوال ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، مولانا صاحب کیا چاہتا ہے، ارے بھائی کیا چاہتا ہے، او دوست کیا چاہتا ہے؟ تو ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں پورا اسلام، کیا قرآن کی فصاحت ہے، سبحان اللہ، جس بات کو وہ 30 پارے میں کرتا ہے اور جب سمیٹنے پر آتا ہے تو کمال فصاحت ہے، ایک آیت میں پورے قرآن کو جمع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر مل کر کے یہ 177، بات ختم ہو رہی ہے، چند منٹ کی باتیں غور کیجئے۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورۃ النساء۔ یہ بزرگوں نے ایک ایک کو چنا ہے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت اتارے، ہم صرف ان کا پکایا ہوا پکوان اور نان علمی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے اور آپ کے لیے، جنہوں نے قرآن کا اتنا گہرا مطالعہ کیا اور ایک ایک آیات کے ربط کو خدا کے فرمان کی تشریح، تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت ترتیب و نظم کے ساتھ جمع کی۔ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ تو درس وہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں قرآن ہو پھر گفتگو کی جائے، تاکہ آپ براہ راست کنز ایمان شریف ہاتھ میں رکھ کر، ترجمہ ہاتھ میں رکھ کر دیکھیں، ہم یہاں سے دیکھیں، تاکہ ایک رشتہ جڑے۔ آئندہ کبھی آئیں تو قرآن شریف ساتھ میں لائیں تاکہ آیات کے ساتھ آیات ملائی جائیں، ایک اس کے دیکھنے کی برکت، سننے کی برکت، معاملے کی برکت، تاکہ سستی کاہلی ہم پر نہ ہو۔ غور کیجیے آپ میرے دوستو، آیت نمبر 36، 177 کا ہے سورۃ البقرہ کی، 177 قرآن کریم کی دوسری سورت، پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، دوسری کون سی ہے؟ پیچھے والے بتائیں، آیت کون سی ہے؟ ایک دفعہ پھر کہیں، ایک دفعہ پھر کہیں، میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیں گے، بچے بھی یاد رکھیں، بڑے بھی یاد رکھیں۔
بچے اپنے والدین کو کہیں کہ ابا بیٹھو اور مجھے سمجھاؤ یہ بات. پھر آپ کنز الایمان شریف کھولیں, ترجمہ پڑھیں اور نیچے سعد الفاضل نے جو حواشی لکھے اس کو پڑھ کے سنائیں اور اس کو یاد رکھیں. دوسری بات جس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے وہ ہے سورۃ النساء 5واں پارہ, سورت نمبر 4. وہ سورت نمبر 2 تھی, یہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 36. اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی بات کو گنوایا ہے, لیکن قرآن کی فصاحت آپ دیکھیں, کہیں قدر اجمال کرتا ہے, کہیں قدر تفصیل کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں تھوڑی قدر تفصیل ہے اور کچھ چیز جو اس آیت کے اندر ہے لیکن ہماری کھوپڑی میں نہیں آ پائی, تو اللہ نے کرم کر کے پھر ایک جگہ پر اس چیز کو شمار کیا. فرما وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت کی ایک صورت ہے نماز پڑھنا نا, اور عبادت کا ایک معنی اللہ ہی کی ماننا. عبادت کی روح کیا ہے؟ اب مرضی چلے گی کس کی؟ اللہ کی. روح عبادت کیا ہے؟ مرضی اللہ کی. اقصی غایت الخضوع والتذلل, اب مرضی اللہ کی. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی, یہ چیز آنکھوں سے اچھی لگ رہی ہے مجھے, ارے واہ کتنی زبردست, لیکن اللہ رسول کو پسند نہیں ہے تو میں نے منہ موڑ لیا. یہ ایمان ہے کہ دشمنی ہے اللہ کے لیے. یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ رسول کو پسند ہے تو سارے خیال کو پھینک کر اس سے پیار کرنے لگا کہ محبت کی وجہ بھی اللہ رسول اور دشمنی کی وجہ بھی. جیسا سیاسی بندہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا, میری سیاسی جماعت کو پسند نہیں کرتا, تو میں نے کہا تجھے یہاں اخلاص سمجھ میں آ گیا, وفاداری سمجھ میں آ گئی, تیرے نزدیک دوستی کی وجہ تیری جماعت بن گئی. ابے تو مسلمان بن صحیح, اور یہاں پر غور کر, یہی تو خدا کہہ رہا تھا کہ دوستی دشمنی کی وجہ برادری وطن صوبے نہیں ہوتے, اللہ رسول کی ذات ہوتی ہے. جس سے اللہ رسول راضی ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہم اس سے راضی ہیں, اور جس عمل اور جس ذات سے اللہ رسول ناراض ہیں وہ قریب میں بھی ہو تو ہم اس سے محبت اللہ کے لیے, دشمنی دینا اللہ کے لینا. فرمائیے 4 عادتیں جس میں آئی اس کا ایمان مقبول ہو گیا, مکمل ہو گیا. اس باتوں کو اپنے شعوری دماغ میں بٹھا لیجئے, اور وقتاً فوقتاً میں اور آپ جب بیٹھے ہوں تو یوں فیس بک کو ادھر ادھر نہیں بھگائیں, بلکہ کل غور کریں کہ رات گئے تھے, اتنا دیر بیٹھے تھے, کیا کیا سیکھا, کیا کیا سیکھا. 1-2 دفعہ اپنے دماغ کو ریممبر کرو گے, غور کرو گے, اس پر تھوڑی توجہ کرو گے تو یہ سبق مجھے اور آپ کو پختہ یاد ہو جائے گا, اور کبھی بھی اگر کوئی خرابی سامنے آئے گی تو یہ یادداشت میری اور آپ کی رہنمائی کرے گی. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت یعنی اللہ کا کلمہ پڑھو, اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نمازیں پڑھو, فرائض پڑھو کرو, اور اللہ کی عبادت کا مفہوم آگے بھی ہے, اللہ ہی کی مانو. بولو سبحان. جس بات سے اللہ ناراض ہو اس سے دور ہو جاؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا, اور جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نہ اس کی الوہیت میں, نہ عبادت میں, نہ نیت میں. الوہیت سے خدا نے بچایا, عبادت سے اللہ نے بچایا, نیت سے بھی اللہ بچائے. مثلا ہم نیت نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دکھانا پڑوسی کو ہوتا ہے, یہ نیت کا شرک ہے, جو عملی شرک ہے, ریاکاری. تو کلیتاً چاہے اعمال و فکر و نیت کا شرک ہو, اور اللہ نے اس امت کو, اہل سنت کو الحمدللہ اعتقادی شرک سے اللہ نے پاک رکھا ہے. نہ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا, نہ صفات میں, لیکن عملی اعتبار سے جو ریاکاری ہے شرک اصغر, کہ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس شوق کے ساتھ کہ لوگ ہمارے کو حاجی صاحب اور واہ کہیں, تو فرما وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایسا مخلص خالص اللہ کی عبادت کرو کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی کو نہ نیت میں, ارادے میں اس کے کیے ہوئے کام میں شریک نہ کرو. فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, وہ آیت 177 کا مضمون کو یہاں تھوڑا کھولا جا رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان عدل سے آگے ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل کیا ہے؟ انصاف. عدل کیا ہے؟ انصاف. 2 روٹی آئی, ایک روٹی میں نے ابا کو دی, ایک اپنے پاس رکھی, یہ کیا ہو گیا؟ عدل. لیکن میں نے کیا کیا, آدھی اور کاٹ کر ابا کے آگے رکھ دی, آدھی اپنے پاس, یہ احسان. تو ماں باپ سے عدل نہیں کرو. آپ نے مجھے کیا دیا تھا, آپ نے جتنا دیا تھا میں نے لوٹا دیا. ارے بیٹے یہ تو عدل کی بات ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا وہ بالوالدین عدلا, فرما احسانا. عدل نہیں چلے گا, احسان چلے گا.
والدین نے کچھ کیا یا نہیں کیا وہ خود جواب دیں گے، لیکن تو نے بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے۔ تو دیکھیں قرآن نے جملہ کیا کہا، احسان، عدل کی بات نہیں کی، احسان کی بات کی، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی خالص، مل کر کہیں عبادت کرو اللہ کی خالص، عبادت کرو اللہ کی خالص، کوئی ملاوٹ کسی کا گزر اس کے اندر نہ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرو، ان کی بھلائیاں نہ گنو، انہوں نے میرے ساتھ یہ تھوڑی کیا تھا تو میں کیوں کروں، انہوں نے میرے ساتھ یہ تو نہیں کیا تھا میں کیوں کروں، فرما عدل نہیں کرنا، احسان، انہوں نے نہیں کیا وہ خود جواب دیں گے، تو اپنا حق ادا کرے گا، تجھے حکم یہ ہے کہ تو احسان کرے گا، جو حق ہے وہ ادا کرے گا۔ وہ بزل، ظاہر سی بات ہے، جس طرح بچے سے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، ایسے ماں باپ سے بھی بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ون وے ٹریفک نہیں چلتی اسلام میں، ماں باپ نے اگر بچے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو اسلام نے کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ ان کے گریبان کو پکڑے، ماں کو بڑھاپے میں جھڑک دے، باپ کو جھڑک دے، نہیں، وہ آگے سے احسان کرے گا، ماں باپ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ خود خدا کو جواب دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اپنے حق وہ ادا کریں گے، وہ آپ کے حق ادا کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ میں خاص نوجوانوں کی دل جوئی کے لیے بات کر رہا ہوں، ماں باپ ناراض نہ ہو، کیونکہ نوجوان بھی ہمارا گریبان پکڑتا ہے، ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک حق کی بات کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا حق کی بات کر دی میرے بیٹے آپ کے سامنے کہ اللہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کا جو حق ہے وہ دینے کی توفیق دے، اور خدا نہ خواستہ ماں باپ نہ دے پائے تو وہ جانے، ان کا رب جانے، وہ خود جواب دیں گے، لیکن تیرا کیا کام ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو تیرے ساتھ لیکن تو نے ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک فرمایا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہو معاذ اللہ، اگر وہ بت خانے کی طرف جانے کے لیے کہے کہ مجھے بت خانے کی طرف لے جا، تو آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رب کو ناراض کر کے ماں باپ کو خوش نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ان کو کرنا ہے وہ انہوں نے کر لیا۔ اب اگر وہ گھر لانا چاہ رہے ہیں تو شریعت کہتی وہاں سے اٹھا کے گھر ضرور لائے گا۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ماں باپ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب آئیں اور کہہ لیں کہ میری ماں مشرکہ ہے، میں ان کے ساتھ کیا فرماؤں؟ اس نے سلوک تو تم کرو گی، ان کو بٹھاؤ گی، پانی پلاؤ گی، کھانا کھلاؤ گی، ان کا احترام کرو گی، ان کی خدمت کرو گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کا جو معاملہ ہے وہ جواب دیں گے، لیکن تیرا معاملہ کیا ہے؟ احسان کا۔ تو نوجوانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ برابری نہیں کرنی کہ انہوں نے مجھے کیا دیا تھا، جائیداد سے حصہ دیا تھا نہیں دیا تھا، فلان دیا تھا نہیں دیا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بھی خطائیں معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا ایسا کرنے کی سے بچائے کہ جو ان کی ناشکری اور قرآن کا انکار ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے ذی القربہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یہاں پر بھی احسان کا عطف اس پر آ گیا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے کیا دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا تیرا وہ صدقہ، تیرا وہ رشتہ دار جو تجھے کاٹ کھائے، دل میں بغض رکھے، پھر بھی تو اس کی پیچھے سے مدد کر دے کہیں سے، فرمایا یہ صدقہ اللہ رب العالمین بلا حساب قبول فرماتا ہے۔ اس کو بھی وہ بالوالدین احسانہ کے عطف پر لایا، وبذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبیل۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ احکام جو ضروری ہے، اور آیت یہاں ختم ہو رہی ہے۔ سارے نوجوان بزرگ مجھ سمیت جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، اس آخری جملے کو سب غور سے سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا، انگلیوں پر گن لیں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا، شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، ماں باپ سے احسان کا حکم دیا، خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، بہن بھائی جتنے خونی رشتہ دار بنتے ہیں ان کے ساتھ، پھر یتیم مسکینوں کے ساتھ۔ اب فرمایا والجار ذی القربى، تیرا وہ پڑوسی جو تیرے پڑوس میں بھی ہے اور تیرا رشتہ دار بھی ہے، ان کے ساتھ بھی تو نے احسان کرنا ہے۔ وجار الجنوب، جن کہتے ہیں اجنبی کو، لیکن ایک ایسا پڑوسی ہے، یعنی تین قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق ہیں حدیث میں۔ کتنے حق ہیں؟ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے تین ہیں۔ ایک اسلام کہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا ہمارے رشتہ دار ہے، تیسرا وہ ہمارا پڑوسی۔ اور فرمایا وہ جار الجنوب، اور تمہارا ایسا پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، اس کے دو حق ہیں۔ کیا اسلام ہے!
دو حق ہے. دو حق کیا ہے؟ ایک تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ ایسا جو تمہارا پڑوسی کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کا بھی حق ہے. کیا؟ ایک کہ تمہارا پڑوسی، کہ تمہارا پڑوسی ہے. اور ایک تو وہ تو مستقل رہ رہا ہے نا پڑوس میں. ایک یہ کہ ہم فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، آج پورا سفر کا ایک نظام، جس طرح کہ بہت بڑا روڈ ہے، اس پر ٹریفک جا رہا ہے، اس میں بھی ہماری ایک دوسرے سے ملاقات اور الیک سلیک اور محبت وابستہ. جب لڑائیاں ہو جاتی تو محبت بھی وابستہ ہے. تو اس میں بھی یہ حکم ہے، جیسے موٹر سائیکل چلانے والے، کار چلانے والے، گاڑیاں چلانے والے، یہ چلے جا رہے ہیں، سگنل بند ہے. اب میرا سگنل بند ہے، آپ کا سگنل بند ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی ایک بندہ درمیان سے نکل کے دوسرے کو تجاوز کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میں گھر جا کر افطاری کروں گا. تو ہم نے کہا 5 منٹ پہلے نکلتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ قرآن کہہ رہا ہے وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، اور تمہارا ہم مجلس. اب اس میں وسعت ہے. ہم مجلس، مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں جانتے لیکن وہ آپ کا ہم مجلس ہو گیا. کسی گیدرنگ میں آپ کے ساتھ بیٹھا، ہم مجلس ہو گیا. آپ کچھ نہ کر سکے تو چہرے سے اسمائل دیں اس کو، چہرہ خوش بنائیں، چہرہ سپاٹ نہ کریں. یہ اسلام بتاتا ہے محبت سے ملیں اس سے، جو مجلس کے آداب میں سے محبت سے ملیں. اور خیر خیریت پوچھ لیا. سلام ہمارے وہاں تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کسی سے سلام کرو نا، تو جس کو سلام کیا اس کا چہرہ سپاٹ رہتا، یوں دیکھتا. ہم نے کہا کچھ نہیں، السلام علیکم. آپ کہہ دیں مجھے بھی دعا دے دیں، وعلیکم السلام. کہتے ہیں اچھا وعلیکم السلام. یعنی ہمارے وہاں اخلاق کا زوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اجنبی انداز میں دیکھنا یہ بہت پڑھے لکھے آدمی کی نشانی ہے، جبکہ یہ انسانیت کا سوز ہے، یہ زوال ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں جانتا کہ نہیں جانتا، وہ تمہارا ہم مجلس ہوا، ہم سفر ہوا، اس کی خیریت آپ پوچھ لیں، کیا جاتا. محبت پیدا ہوگی بیٹھنے میں. اور اس میں اگر آپ منہ کھینچ کے ادھر بیٹھے، وہ کھینچ کے ادھر بیٹھا، دونوں سفر تنگی کا کریں گے. سامنے سے لالازار بھی اگر گزر جائے تو مزہ نہیں آئے، لیکن ایک دوسرے کو پہلے اسمائل دے کر بیٹھ جائیں تو طبیعت بالکل مطمئن ہو جاتی ہے. اگر سنگلاخ وادی بھی ہو جائے تو وہ بھی لالازار لگنے لگ جاتا ہے. تو قرآن کریم میں غور کرنا. اپنے پڑوس کے بارے میں فرمایا، ایک وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ایک وہ پڑوسی کہ جناب جو تمہارے رشتہ دار نہیں، اجنبی ہیں، ان کا بھی حق ہے. اور ہم مجلس، اور بالخصوص جو ساتھ میں آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گھور کر دیکھنا، یہ اس وصاحب بالجنب کے عمومی مفہوم کے اندر. خاص مفہوم تو یہ کہ ساتھ میں گیدرنگ ہو، سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں، بس میں، ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خاص طور پر آپ کیو کا خیال رکھیں، لائنوں کا خیال رکھیں. لائن میں جو پہلے کھڑا ہے اس کو پہلے رہنے دیں، اس کو تجاوز نہ کریں، اس سے غصہ بغض بڑھتا ہے. شریعت اس کا بھی حکم دیتی. کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہوا، حضور کی حدیث ہے، مثال کے طور پر 2 بندے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان جا کر آپ نہیں بیٹھ سکتے. کوئی رویہ نہیں رہا ہمارا، بلکہ بیٹھنے سے پہلے بندہ یہ پوچھے کہ کوئی یہاں پر تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا یہاں پر. اگر وہ کہے نہیں تو آپ کہیں شکریہ. اس سے اس کے دل میں آیا کہ مجھے حیثیت دی ہے، وہ آپ کو محبت سے، تو دل سے دل کو راحت ہوتی ہے. ایک اسپرچول طریقہ ہوتا ہے، ایک روحانی طریقہ ہوتا ہے، فکری طریقہ ہوتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی بندہ خوشبو لگا کے خوشبو کو سونگھتا ہے نا، اس لذت کو وہی پا سکتا ہے جو یہ رویہ کر رہا ہوتا ہے. بولو انشاءاللہ کریں گے. سگنلز کا خیال رکھیں گے، ٹریفک کے رول کا بھی خیال رکھیں گے گاڑی چلانے کے اندر. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ رویے ہمارے سے ختم ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے معاشرے کے اندر پیسہ تو بڑھ رہا ہے لیکن سکون نہیں آ رہا. اس لیے سکون اگر آپ چاہتے ہیں، اور اسی معاشرے میں نے اور آپ نے رہنا ہے، ہماری قبریں بھی اسی معاشرے میں بنیں گی. کل کو ایسا نہ ہو کہ ہماری قبریں کوئی اکھوڑ کے مکانات بنا رہا ہو. کیونکہ جب لوگوں میں حیا، شرم، رویے نہیں رہیں گے تو پھر نہ قبریں باقی رہیں گی، نہ مکان باقی رہے گا. ماضی قریب میں چائنا کٹنگ کا عذاب آپ نے دیکھ لیا تھا. جب رویے گرتے ہیں تو رویوں کا عذاب یہ ہوتا ہے، قوم یہاں پر پہنچتی ہے. تو اسلام نے جو باتیں کی وہ مذاق نہیں ہے، وہ ہماری بنیادیں ہیں. اللہ کا قرآن جو بات کر رہا ہے اس میں ہزارہا بھلائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں. اور آیت ختم ہوتی وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام اور لونڈیاں تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ رحم کرو، ان کے ساتھ رحم کرو. اب غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ تو نہیں رہا، لیکن گھر میں جو ماسیاں ہوتی ہیں، یہ رمضان شریف کے اندر جناب جو ہے جو مزدور ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ جو مالک اپنے مزدور کو آسانی دے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات دیتا ہے.
لیکن مزدور بھی ذرا مزدور ہو کر زیادہ نہ پھیلے، وہ مالک کا کام بھی پورا کرے، کیونکہ اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اس کے لیے بھی عذاب کھڑا ہے۔ یہ شریعت کا بیلنس ہے۔ مزدور صرف اپنے مزدوری اور غربت کا رونا نہ روئے کہ میں تو غریب ہوں۔ غریب ہے تو گلے سے چرا رہا ہے، تو سامان بیچ رہا ہے، تو ڈیوٹی پر پورا نہیں آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں غریب اور امیر نہیں، تیرا حق اس کے ساتھ ہے، اس کا حق تیرے ساتھ ہے، دونوں کے حقوق کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ اور یہ کیوں بتایا؟ اب دیکھو وہی اوپر بات، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا مختالا فخور ہے، یہ فخر کرنے والا ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ بہت دفعہ ایسی دل آزاری ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، بندہ جائے اگلے کو سلام کرے تو جواب ہی نہیں دیتا، ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سیکولروں کو علماء سے بڑی نفرت ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں اور مولویوں کا ڈسپلن نہیں آتا۔ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، میں نے دیکھا کہ اکثر، اب میں حلیہ کیا گنواؤں، یہ بڑے بڑے آفیسر اور بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان جاہلوں کو بیٹھنا نہیں آتا، ایئرپورٹ پر کیسے بیٹھتے ہیں، کیوں میں، میرا تجربہ ہے، لوگوں سے ملتے کیسے ہیں۔ تو میں نے کہا اسلام سے نہ چڑھو، اسلام کے رویے پر لاؤ، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کی داڑھی ہوئی تو وہ جناب فخر کرے اور تم سے بڑا مسلمان سمجھے، لیکن یہ کہ دین پر جو تم تنقید کرتے ہو نا، تو تم کتنے رویے والے ہو وہ تو ہمیں اسمبلی میں نظر آ جاتا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہو، جب تم باقاعدہ طور پر جو ہے نا روڈوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور عنقریب جو تم نے پاکستان کا حال بنایا وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنے گویا کہ پسند والے ہو۔ تو اس کو مذہب اور غیر مذہب میں کیسے بانٹ سکتے ہو؟ جو مسلمان ہے وہ مذہب میں ہے، یہ سمجھ لو، جو مسلمان ہے وہ داڑھی اس کی نہیں ہے، رکھنی چاہیے، لیکن وہ حضور کا امتی ہے، وہ مذہبی ہے۔ یہ سیکولرزم کی بہت بڑی سازش ہے امت کو بانٹنے کی، کہ علماء داڑھی پگڑی الگ ہے، یہ دیگر الگ ہے۔ آپ نے کہنا جس نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کا کام کیا ہے، لیکن وہ سیکولر یا تمہاری جماعت کا بعد میں محمدی پہلے ہے۔ محمدی بولو نا، محمدی۔ بھائی داڑھی نہیں رکھی، رکھنی چاہیے اسے، نماز نہیں پڑھی، توبہ استغفر اللہ، اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے، یہ کیا حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خطا سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے، لیکن فخر کیا ہے، کچھ بھی ہوں لیکن غلام رسول کے حوالے سے محمدی ہے۔ اس گراف کو گرنے نہیں دینا، اس لیے کہ یہی وہ جذبہ ہے جو آپ کو عبادت کے لیے، دین کے لیے، ایقان کے لیے لائے گا۔ علماء اور غیر علماء میں اپنے درمیان فرق نہیں کرنا۔ تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العالمین، بند کرو مولانا فون، بند کر دو، خلاف مجلس بند کر دو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین جل وعلا پسند نہیں فرماتا مغرور اور فخر کرنے والوں کو۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ عاجزی والے کو۔ تو آج یہ عہد کریں کہ ہم سلام عام کریں گے، مجلسوں میں جس کے ساتھ بیٹھیں گے، جس کو جانتے یا نہ جانتے اس کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دل آزاری ہوتی ہے کہ جناب اگلے کو سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے جواب نہیں دیتا، لیکن وہ اپنا کام کرے، آپ کو تو اجر مل گیا نا۔ آپ اسمائل سے کریں اس کو، مسکراہٹ، اچھے چہرے سے اس کو آپ دیکھیں، اس نے چہرہ پھیر لیا، آپ کو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں مولا یہ تیرے لیے ہے، تو نے کہا تو میں نے عمل کیا، بتاؤ اللہ رسول کتنے راضی ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ دو آیتیں، سورۃ النساء آیت نمبر 36، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، نظام مصطفیٰ کے درس کا یہی ہوتا ہے کہ اجراء قرآن ہو اور قرآن کے مختلف آیات سے ہم اپنے مضمون کو جانیں اور پھر آگے چل کر اپنی تحقیق و تقریر اور اپنی ترتیب اور اپنی سمجھ کو اور زیادہ بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام آیات پر ہمیں عمل کی کلیتاً توفیق عطا فرمائے اور اس کے ہر گوشے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بند کر دو بیٹا، اس کو بند کر دی، کھانا